बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब बहन भाई बिल्कुल ठीक होंगे। फेडरल शरिया कोर्ट ने अपनी रूलिंग दे दी है जैसा कि हम सब जानते हैं, एंड नाउ थिंग्स आर मच डिफरेंट। चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं इस रूलिंग के बाद। तो मैं आज की जो स्पेस एक्चुअली हमें कल करनी चाहिए थी, लेकिन मैं ट्रैवल कर रहा था मोटरवे पे, वो कभी सिग्नल्स होते हैं कभी नहीं होते, तो इसलिए मैं कल स्पेस नहीं कर पाया। तो आज जो है वो सारी की सारी कारगुजारी आपके सामने रखनी है, पेश करनी है कि हुआ क्या, सिलसिला कहाँ से चला, कहाँ तक पहुंचा। और इट्स ऑलवेज ओपन मेक, मैं जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इंशाल्लाह मैं जरूर एंटरटेन करूंगा, बट वी हैव टू स्टॉप एट 12 o'clock। उसके बाद मेरी एक और मीटिंग है, उसमें मैंने जाना है। तो खैर, वाकया यूं हुआ कि ये ट्रांसजेंडर्स, ये जो बेसिक इनकी प्रोटेक्शन का जो एक्ट है, ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने पास किया 2018 में। जब ये बड़े इंतहाई चोर दरवाजे से इसको पास किया गया पार्लियामेंट के आखिरी दिन, बड़ी स्ट्रेटजी के साथ, ताकि किसी की नजर इस पे ना पड़े। और वो पास हुआ बगैर किसी बहस, बगैर किसी एक्सप्लेनेशन के, क्योंकि सबने जल्दी जल्दी सिस्टम पार्लियामेंट को बंद करके जाना था, नई गवर्नमेंट आ रही थी एंड सो फोर्थ। तो ये आखिरी बिल था जो एक्ट बना 2018 में। फिर जब ये पब्लिक स्फेयर में बात आई, हमारे बहुत मेहनती भाई दानियाल अब्दुल्ला साहब हो गए, मोहम्मद बिन साजिद हो गए, हमाद हुसैन हो गए, इन सबको जब पता चला तो इन्होंने इसके लिए फिर कंपेन स्टार्ट की कि भाई ये तो पाकिस्तान में, तो ये किसी और तरह की चीज़ों को ले गए हैं। तो फिर उस पे खैर, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पॉलिटिकल कंपेन्स हुई, पॉलिटिकल कंपेन्स के साथ साथ सोशल अवेयरनेस की कंपेन्स हुई। हमें पता चला सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनको। तो फिर इस पे हमने एक मैसिव पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू की। तो हमारे पास तीन मेजर एवेन्यूज थे एक्सप्लोर करने वाले, जो अल्लाह का शुक्र है कि हमने किए। एक था पार्लियामेंट, उसमें सेनेटर मुश्ताक साहब थे, वो अपना काम कर रहे थे, बड़ी तनदेही से कर रहे थे। और उसके बाद दूसरा था अदालत का। अदालत अदालत में कोई, यानी जो फेडरल शरिया कोर्ट है, वहां पे 20 से ज्यादा पिटीशंस मुख्तलिफ हलकों की तरफ से गई। लोगों को इस चीज पे था कि जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। तो ये दूसरा हमारा एवेन्यू था। फिर हमारा जो तीसरा एवेन्यू था वो था अपना पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करनी, जिसके लिए हमने सोशल मीडिया को इत्हार बनाया, मेन स्ट्रीम मीडिया को बनाया, आर्टिकल लिखे गए, रिसर्च लिखी गई, पब्लिश की गई, किताबें उसमें आ गई मदारिस की तरफ से। सोशल मीडिया में जो हम लोग हैं, अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, यूथ क्लब वाले भाई हैं उन्होंने दिया है, शुरू में साहिल अदीम साहब उन्होंने बहुत काम किया, और ये मकबूल जान साहब जो हैं उन्होंने दो एंड्स पे काम किया। शुरू में अदालत में एज अ पिटिशनर भी थे और वो अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे थे। तो ये सिलसिला जो है ये चलते 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 यहाँ तक आ गया कि आखिरकार इसकी जो जजमेंट है वो आ गई। अब जो इसकी जजमेंट है उसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपके सामने रखनी है, कि असल में हमारा क्या केस था। हमारा केस ये था कि जो इन्होंने डेफिनेशन दी है कि ट्रांसजेंडर कौन होता है वो गैर शरई है, क्योंकि उसमें उन्होंने पांच चीजें डाल दी। यूनिक भी डाल दिया, और जो एक ट्रांसजेंडर मैन उसमें लिख दिया, और वुमेन भी लिख दिया। यानी कि ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन ट्रांसजेंडर मैन कैसे हो सकती है, या ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन ट्रांसजेंडर वुमेन कैसे हो सकती है, इसी को तो आपने डिफाइन करना है। वही आपने डेफिनेशन में लिख ही दिया बगैर डिफाइन किए, और सेल्फ परसेप्शन की बेस पे जो चाहे वो कर दे। तो हमें इस चीज पे शदीद एतराज था, इस बेस पे कि ये पाकिस्तान में कई तरह के हराम कारियों के रास्ते इससे खुलते हैं। हम जिस परस्ती का रास्ता खुलता है, कानूनी विरासत इससे मुतासर होता है, औरतों की प्राइवेसी से मुतासर होती है, औरतों के हकूक पे संगीन डाका डाला जा सकता है इसकी वजह से। और ऐसा हमें माशरे में नजर भी आया, फिर हमने देखा भी। तो इसलिए फिर हमें जो है ये चीज, यानी इट इट वाज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी अनकंफर्टेबल फॉर अस। तो हमने फिर इसको मुख्तलिफ एवेन्यूज में, जैसे मैंने आगे अर्ज किया, एक्सप्लोर किया। तो अदालत ने जो फैसला दिया वो ये दिया कि इसके जो सेक्शंस हैं, 2F है, 2N है, और सेक्शन 7, सेक्शन 4, ये सारे के सारे इस्लाम से मुतसादम हैं। देयर फोर ये इसी वक्त इनको गैर फाल गिना जाता है, और उस करार दिया जाता है गैर फाल इनको। और देयर फोर जो हमारा है वो अपना इसको हम खत्म करते हैं। सैयद अताउल्लाह शाह साहब, एक सेकंड आप कैरी ऑन कीजिएगा। सिर्फ मैं एक्चुअली मैं पीछे आप ही के मैसेजेस पढ़ रहा हूँ। तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि मैं कोई चीज मिस तो नहीं कर रहा यहाँ पे। जी सर, वो पढ़ें, वो लाजमी पढ़ें, और वो अहम है, उसमें मैंने वजह भी बयान की भी क्यों अहम है। अच्छा ठीक है, वो अच्छा वो कोई आप बता रहे हैं कोई उधर कोई स्पेस हो रही है। और ये नहीं, उसमें उसमें एक और बात भी है ना, वो आप पढ़ हाँ वो लीजिएगा। मैंने पढ़ ली है। वो स्पेस हमारी स्पेस के साथ हो रही है।
جی وہ 10 بجے شروع بھی ہے اور یہ 10:30 شروع بھی اچھا ہے. اچھا، مجھے پتا نہیں تھا ورنہ ہم یہ کینسل کر دیتے. بٹ فائن، نو پرابلم. اس کو ہم جلدی دوسری اسپیس ہے کس کی؟ ہماری، ہم لوگوں کی ہے یا یہ دوسری پارٹی کی سر ہے یہ؟ نہیں نہیں، اس میں نے لکھا ہوا ہے، آپ کو میسج میں سب بتایا ہوا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. نہیں آپ نے یہ لکھا ہوا اس میں کون کون ہے، لیکن یہ نہیں لکھا کہ کس کی اسپیس ہے وہ. نہیں 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 نہیں، ہماری جانب والی نہیں ہے، نہیں 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 نہیں، وہ مت سمجھیے گا. اچھا چلے، وہ دوسری جانب والی چلے ہے. ٹھیک ہے، دوسری جانب والے اپنا کام ہاں جی. کرتے رہیں. نو پرابلم. ہاں ہاں ہم یہ نے تو ایک چیز ایکسپلین کرنی ہے کہ بیسیکلی معاملہ کیا ہے. تو اچھا خیر. معاملہ کیا ہے تبھی. ہاں جی، جی سر، تبھی دانیال صاحب نا، اگر دانیال صاحب ہو جائیں گے تو بہت اچھا آپ ہوگا. ان سے رابطے میں ہیں تو ان کو آپ بلائیے. میں نے نہیں کیا رابطہ نا، میں جو ابھی ذہن میں آیا، میں سوچا تھا آپ نے انہیں بتایا ہوگا. نہیں نہیں، یہ میں نے چونکہ وہ سارے اپنے اپنے وہ کام کر رہے ہیں تو اس لیے میں نے اس کے لیے کہ میں نے کسی کو نہیں انوائٹ کیا تھا. کیوں؟ سینیٹر صاحب جو ہیں وہ ان کی کچھ اور مصروفیات چل رہی ہیں. ڈوئنگ اے لاٹ آف ٹریول. اور دانیال بھی ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے تو میں نے ان کو ڈسٹرب نہیں کیا. بہرحال میں یہ جو سمری ہے ساری یہ میں ایکسپلین کر دوں، اس کے بعد پھر we will take it further. چلیں ٹھیک ہے. اچھا، ٹھیک تو ہے ٹھیک. جو فیصلہ ہے، بیک ٹو اٹ، فیصلہ پھر اس کا یہ آیا کہ جو یہ شکیں ہیں یہ واقعی اسلام سے متصادم ہیں اور دیر فور یہ نہیں ہو سکتی. بات ختم ہو گئی. تو اس کے بعد پھر ان لوگوں نے، یعنی کہ عدالت میں کہ بڑا لمبا ٹائم کیس چلا ہے، ان لوگوں نے عدالت میں ہر طرح کے آرگومنٹس دیے سوائے شرعی آرگومنٹ کے. آج میرا ایک ایکسچینج ہوا، ان کے ایک لیڈر ہیں، سوری ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، ان سے بھی جو پروگرام کے جو ہوسٹ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی. تو میں ان سے بھی یہی کرا، نایاب علی، ہاں. تو میں ان سے بھی یہ عرض کر رہا تھا کہ نہیں، کوئی محنت شحنت نہیں کی ہے انہوں نے، کچھ بھی نہیں. میں جب فیصلہ ہوا تو میں اس وقت بھی عدالت بیٹھا ہوا تھا، اس سے پہلے بھی میں نے کتنی ہی پیشیاں ہیں جس پہ میں گیا تھا، تاریخوں پہ میں گیا تھا. کوئی انہوں نے محنت نہیں کی، سوڈو سائنس کی باتیں کرتے رہے اور جذباتی طور پہ عدالت کا یہ کو ون اوور کرنے کی کوشش کرتے رہے. میں ان کو مان جاؤں گا اگر یہ 10 شرعی آرگومنٹس بھی دے دیں جو انہوں نے دیے ہیں. تو پروگرام کے ہوسٹ نے انہیں کہا جی آپ اسی پروگرام میں دے دیں. تو انہوں نے ایک آرگومنٹ دیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب آدم کا جسم بنایا گیا علیہ السلام تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی. یہ آرگومنٹ ہے. تو وہ بھی خیر ہنس پڑے، میں بھی ہنس پڑا. اس کا انسان کیا جواب دے؟ ایٹ لیسٹ ہیو سم کائنڈ آف philosophical merit in there. تو وہ انہوں نے پھر خیر آرگومنٹ انہوں نے کیا دینے تھے. بہرحال بدتمیزی انہوں نے بہت زیادہ کی. عدالت کے بعد ہلڑ بازی، باہر بہت کوشش کی، پولیس والوں کو گالیاں دی. ہم پولیس والوں کو سمجھانے والے کچھ لوگ تھے، میں فقیر بھی ان میں تھا کہ آپ کام ڈاؤن رہیں، آپ پرووک نہ ہوں، کیونکہ انہوں نے ہمدردیاں اکٹھی کرنی ہیں. لیکن جس لیول کی انہوں نے گالیاں دی ہیں آنیسٹلی، اسلام آباد پولیس، میں تو ہیٹس آف ٹو دیم کہ جس طرح سے انہوں نے ایک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، جس درجے کی ان کو گالیاں ان کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو دی. آنیسٹلی اسپیکنگ اگر میں ہوتا تو شاید میں بھی اپنا ٹیمپو لوز کر جاتا. اتنی بدتمیزی ان سے کی گئی. بٹ وہ ایون دو ان کے ہاتھ میں ڈنڈے بھی تھے لیکن پھر بھی وہ کھڑے رہے. اور ڈنڈا ہاتھ میں ہو تو انسان کا مائنڈ ویسے بڑا جلدی چینج ہوتا ہے لیکن انہوں نے اپنا نہیں کیا. تو دیٹ واز بیسکلی مین تھنگ کہ جو ہماری جتنی محنت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی. یہ ایک ایسا کام تھا کہ سبھی اس میں فی سبیل اللہ جو انسان جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا اس نے کیا. ہر چیز کی اپنی ایک اہمیت تھی. عدالت میں کیس کی اپنی اہمیت تھی، پارلیمنٹ میں پریشر کریٹ کرنے کی اپنی اہمیت تھی، اور سوشل میڈیا. یہ سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بڑی ریمارکبل بات کل بتائی ہمیں. وہ کہتے ہیں کہ میں سینٹ میں سنتے نہیں تھے میری بات، میں جس آدمی کے سامنے میں بات رکھتا تھا ہر آدمی ٹال دیتا تھا کہ اس پہ بات نہیں کریں گے. لیکن جب یہ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع ہوا، پرٹیکولرلی جو یوتھ کلب راجہ ضیاء صاحب نے کی، اس کو جو ایکسپوجر ملا اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ یہ سینیٹرز میرے پاس آنے لگے کہ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں. اس لیے کہ ان کو اندازہ ہو گیا یہ تو پبلک میں جنگل میں جیسے آگ پھیلتی ہے ایسے پھیلنا شروع ہو گیا ہے. میں فقیر بھی اپنے حصے کا کام کر رہا تھا، جگہ جگہ پاکستان جانا، ایونٹس منعقد کرنے، لوگوں کو بتانا بھائی یہ ہو رہا ہے، اور ہم ووٹ فار ووٹ کی کمپین لانچ کی. یعنی کافی زیادہ یہ چیزیں پھر پھیلیں. تو اس کا پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ایک غیر اسلامی غیر شرعی بل تھا جو کہ الحمدللہ پاکستان سے ختم ہوا. اب بات یہ ہے کہ اب میں آپ کے کوشچنز لوں گا اور اس کے بعد پھر ایک چھوٹی سی بات کہ ہم اس کو آگے کیسے لے کے جا سکتے ہیں، آگے کیا کریں، کیونکہ دس از ناٹ، یہ جو ہوا ہے یہ بہت اچھا ہوا ہے، but this is not something which is اینڈ. یہ اینڈ نہیں ہے، یہ سٹارٹ ہے ہمارا. آگے بہت کچھ انشاءاللہ کرنا ہے. روشان شاہد میں آپ کا کوشچن لوں، اس کے بعد پھر دو چار باتیں اور کر کے پھر اور کسی بھائی نے بات کرنی ہوئی تو میں ان کو بھی مائک ضرور دوں گا. بہرحال ویلکم آن بورڈ. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ روشان ان میوٹ کیجیے گا خود کو پلیز. ہیلو، السلام علیکم سب کو.
वालेकुम अस्सलाम जनाब। मैं सबसे पहले तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर मुझे लगता है कि जो लिबरलिज्म का जो है ना वो जवाल, वो मेरे ख्याल से यूरोप से शुरू होना चाहिए, कि वहाँ की मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे लगता है। रोशान रोशान भाई, आज हमारी शॉर्ट नहीं टाइम नहीं की ये नहीं नहीं, स्पेस है, तो मैं सिर्फ चाहता दो, हूं कि जो हमारा टॉपिक है, सिर्फ 2 मिनट लूंगा, हम सिर्फ दो अगर मिनट सिर्फ सर दो अगर मिनट हम इस तरह से, रोशान, अगर इस तरह से हम करते रहे बगैर ओपिनियन के ऑफ टॉपिक जाकर करते रहे और 2-2 मिनट हम सब भाई लेते रहे, तो जो आज का हम जो मकसद अचीव करना चाह रहे हैं अवेयरनेस का, वो पीछे रह जाएगा। इस केस के हवाले से, इस एक्ट के हवाले से आपका कमेंट है, आपका क्वेश्चन है? नहीं सर, तो फिर ये मैं अगली बार बात करूंगा, कोई बात नहीं। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बिल्कुल नेक्स्ट टाइम आप तशरीफ लाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करके। जारिश बेटा, आपने भी ज्वाइन कर दिया है, आप शाह साहब कुछ कहना चाहें? और आपकी मर्जी है, आगे आपने माइक किन किन को देना है? ठीक है सर, अगर आप मसरूफ हैं तो बेशक आप छोड़ सकते हैं, नहीं है तो बस आप इधर ही रहें, खुद ही माइक्स ले लें, जो भी हुक्म हो। साहब मैं वो भी बात करते करते आगे पीछे निकल जाता हूँ। नहीं, तो इसमें सर ये सीन ऐसे ना कि जी जी। बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। अभी मैंने एक प्रेस रिलीज देखा नया आपका, तो दैट वाज आल्सो सरप्राइजिंग एंड अमेजिंग। बार बार कह रहे थे कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और सो एंड सो ऑन। हाँ जी। लेकिन इस एक चीज में जो कंफ्यूजन क्रिएट अभी भी है, अभी तो अवाम के लिए कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन ये लोग जानबूझकर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, वो ये कि ये लफ्ज ट्रांसजेंडर का इस्तेमाल ना, हम्म। ये एक अजीब सा सीन है। एंड सिमिलर केस हुआ अभी, अगर आप मेरे रिप्लाईज वगैरह देखें तो एक उन्होंने स्पेस की हुई है, और वहां पर ट्रांस का जो झंडा है ना, जो ब्लू पिंक और व्हाइट कलर का, तो वो हम्म। लगाया था। तो हाँ मैंने जी, वो तो शहजादी, करेंगे। हाँ जी, हाँ शहजादी राय ने फिर उसको जाके रीट्वीट किया। तो मैंने कहा भाई कि सीरियसली यू मीन इट? तो उन्होंने दो ने कहा कि हाँ वी मीन इट। तो फिर मैंने कहा कि ट्रांस और इंटरसेक्स, और फिर साथ में यह भी बताया कि आप जानते होंगे इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने बताया बोथ। तो जब उन्होंने बताया बोथ, तो मैंने कहा कि नाउ यू एडमिट इट के बोथ आर डिफरेंट। तो फिर चुप हो गए। तो यही मसला सबसे बड़ा है कि मैं साइकोलॉजिकल केयर खेलना चाह रहा था, लेकिन फिर वो चुप हो गए। तो अब अरे इसमें वो एक तो आप भूल ही जाए ना, जो आप सोच रहे हैं कि वो इस तरह के आर्गुमेंट्स को एंटरटेन करेंगे या बात करेंगे, नो दे डोंट सर। दे हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि आर्गुमेंट बिल्डिंग कैसे की जाती है, तहजीब से कैसे बात की जाती है। इवन आज के प्रोग्राम में यही नायाब अली के साथ ही वो अपने हक में जो दलाइल पेश कर रहे हैं, उसमें साथ मुखन्नस की भी बात कर रहे हैं। और हम इतने महीने से ये बात को 2 साल से कह रहे हैं कि मुखन्नस से हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सिरे से। उसके ऊपर फिक्ह की रूलिंग मौजूद है, स्टेट की जिम्मेदारियां लिखी हुई हैं कि वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। प्रॉब्लम आपकी सेल्फ परसेप्शन से है कि जिस मर्जी मर्द का जी चाहता है वो उठ के कहता है कि भाई मैं तो औरत हूँ। और अभी नादरा वालों जो हैं उन्होंने भी कमाल किया कि उन्होंने हमें जो डेटा दिया था पहले 29,000 का था, लेकिन हमने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के मुताबिक के तहत वो डेटा पूछा है, तो वो डेटा 82,000 लोगों का है। अभी नादरा से भी हमने पूछना है कि आपने हाउ डू एक्सप्लेन कि इतने बाकी इतने हजार लोग कहाँ गए। और उनमें से वास्ट मेजोरिटी लोग वो हैं जो मर्द से औरतें बनी हैं। इवन ये जब अदालत में भी गए, अदालत पे इन्होंने एक तरह की इमोशनल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की कि हम बड़े वो हमारे हक तलफी हो रही है, ये हो रही है। तो अदालत ने इनको इतना टाइम, इतना मौका दिया कि अदालत ने कहा कि जितने लोग आए हुए हैं सबको हम इजाजत देते हैं। इजाजत नहीं देते, आप रजिस्टर हो और आप बात करें। वैसे होता है कि अदालत में इस तरह का मौका बने तो अदालत कहती है नहीं, आप कमरा अदालत से निकल जाएं, लेकिन अदालत ने एंटरटेन किया, ठीक है आप आए। फिर अदालत ने इनसे पूछा कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं कि जो पहले मर्द थे और अब वो औरतें हैं। सबने हाथ खड़े कर दिए। अदालत ने पूछा कितनी ऐसी औरतें जो ऐसे आप जो औरतें थी वो मर्द बने, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। इवन जो औरतों की हुलिया बनी वो भी। तो कहने का मतलब ये है कि देर हैज टू बी अ डीपर लेयर कि आखिरकार ये औरतों में ही घुसने की कोशिश क्यों करते हैं, औरतें क्यों नहीं मर्द बनने की तरफ जाती, या एटलीस्ट ना होने के बराबर ऐसी तादाद है। तो ये इनका कोई, एक तो मुखन्नस के पीछे छुपना और दूसरे मुखन्नस के पीछे छुप के अपनी जिन्स चेंज कराना, लेकिन चेंज कराने वाले अक्सरियत वो मर्द हैं जो औरतें बन के औरतों में घुसने की कोशिश करते हैं। हमारा इस चीज से प्रॉब्लम है, दैट इज रॉन्ग। तो वो जो आप इसमें बात कर रहे हैं ना, साइकोलॉजी और ये फिलोसफी, वो भूल जाओ हाँ, सर तुसी। इसमें सर एक और चीज भी है ना, दो बातें अहम जी जी। के जिस पे मैं रोशनी डालना चाहता हूँ, जो पूछना भी चाहता हूँ कि एक तो ये कि वो कह रहे थे
کہ ابھی یہ جو شریعت کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ابھی فائنل نہیں ہوا، مینس کہ وی ہیو 6 months ٹو اپیل اٹ ان سپریم کورٹ، اور یہ ابھی لیگل نہیں ہوا. تو ایک تو یہ کہ اس کا کیا آپ نے مطلب کرنا ہے، یا کیا کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ اس پہ ہم بالکل تیار ہیں. ہماری دیکھیں، ان کی اب ہماری اور ان کی کوشش کی نیچر یہاں سے چینج ہو جائے گی. ان کی کوشش یہ ہوگی کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ سپریم کورٹ میں جو شریعہ اپیلٹ بینچ ہے اس کی تشکیل ہو. مسئلہ یہ ہے یہاں پہ جو ہم مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی کی جاتی ہے پاکستان میں، وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک طے شدہ اصول ہے کہ جب آپ کسی فیصلے کے خلاف اپیل کرتے ہیں اس سے زیادہ سینئر عدالت میں، تو جب تک سینئر عدالت اپنا فیصلہ نہیں دیتی تب تک نیچے والی عدالت کا فیصلہ سٹینڈ کرتا ہے. پورے پاکستان میں بھی یہی رول ہے سوائے فیڈرل شریعہ کورٹ کے. اس کے لیے قانون ہی اور ہے. اس کے لیے قانون یہ ہے کہ جو ہی یہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے اس کا فیصلہ انفیکٹو ہو جاتا ہے. اب اگلا فیصلہ پھر کب آتا ہے؟ اگلا فیصلہ آپ اندازہ یہاں سے کریں کہ ہمارے ساتھ کتنا بڑا یہ کھلواڑ ہوتا ہے کہ 1991 میں سپریم کورٹ کا نے یہ فیصلہ، اپنا جو سود والا کیس ہے، فیڈرل شریعہ کورٹ کا کیس چیلنج ہوا تھا 1991 میں. 20 سال بینچ نہیں بنا تھا. پھر کبھی جو بنتا تھا وہ ٹوٹ جاتا تھا، بنتے ٹوٹتے وہ ابھی کوئی 2020-21 میں اس کا فیصلہ آیا جا کے اتنا. تو اس لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو سپریم کورٹ میں لے جائیں، اس کے بعد وہاں بینچ ہی نہ بنے اور بات ختم. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو ہم ایک دوبارہ سے ایک آلموسٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ موومنٹ سٹارٹ کریں، جس کی ہم نے الحمدللہ ورکنگ بھی کر لی ہے، کہ اگر سپریم کورٹ بینچ جلدی نہیں بناتا تو پھر ہم جیسے پہلے ہم نے ایک اویئرنیس اپنا کمپین کریٹ کی تھی، ہم ریویو پٹیشنز میں بھی جائیں گے سپریم کورٹ میں، اور پورے پاکستان میں یہ اویئرنیس پھر پھیلائیں گے، اور پھر ہم پارلیمنٹ کے ذریعے مجبور کریں گے کہ یہ بینچ بننا چاہیے. کیونکہ صرف یہ نہیں، بہت سے اور کیسز ہیں انکلوڈنگ سود والا. 2 بینک ابھی بھی ہمارے ہیں جنہوں نے ریویو پٹیشن دی ہوئی ہے فیڈرل شریعہ کورٹ کے خلاف. عجیب بات ہے کہ جسٹس مسکان زئی صاحب جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا، لیٹ چیف جسٹس، ان کو گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا. اس کے بعد بینچ نہیں بنا ہوا. 13 پٹیشنز ہیں جو پڑی ہوئی ہیں اپنا سپریم کورٹ کے، اس انتظار میں پڑی ہوئی ہیں کہ جب شریعہ اپیلٹ بینچ وہاں پہ بنے گا شریعہ کیسز والا، تو پھر ان کی سماعتیں سٹارٹ ہوں گی. تو ان کا گیم پلان یہی ہے کہ چونکہ وہ 20 سال بینچ بنتا ہی نہیں ہے، تو چلے ٹھیک ہے، ہم اس کو جو ہے وہ فور ایور ایسے ہی رگڑتے رہیں گے. ویئرز ہمارا یہ ہے کہ نہیں بھائی، ہم انشاءاللہ اسی سال اس بینچ کو ہم بنائیں گے. جتنا زور ہے ہم میں وہ ہم لگائیں گے اور یہ بینچ بنے گا. کیونکہ بینچ بن جائے تو پھر ہم کمفرٹیبل ہیں، اس لیے ہمیں پتا ہے کہ شرعی دلائل ہمارے پاس ہیں، ان کے پاس نہیں. نہیں، اب اس میں صرف ایک اور بات ہے نا کہ سب کچھ سامنے آ گیا ہے، اس کے اندر پھر 2 اور سب ٹاپکس کھل جاتے ہیں، ایک ہوں عوام کا اور ایک ہے اداروں کا. اداروں کا تو یہ کہ اب سب کچھ سامنے آ گیا ہے، اور ایوری ون نوز کے جو ایمبیگویس چیزیں تھیں وہ بھی بہت کلیئر ہیں. تو کیا ہمارے کورٹس کے اندر موجود جج صاحبان، یا پھر جو بھی ہمارے مقتدر ہیں، ہمارے محترم ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، تو کیا وہ اتنے ہوں گے کہ وہ اس چیز کو دیکھے بنا وہ صرف اسی اپیل کو لیں گے کہ یہ ٹرانس لوگوں کے خلاف ہے؟ تو ٹرانس کی تو آلریڈی ڈیفینیشن ہوئی ہے کہ دوز ہو ٹرانزیشنڈ دیئر جینڈر اینڈ ناٹ ہوں. انٹرسیکس اور ایونو کارسو اینڈ سو آن. تو کیا اس کے باوجود وہ فیصلہ اس کے خلاف دیں گے؟ نہیں نہیں، فیصلے کی تو بات ہی بعد میں آئے گی نا. فیصلہ تو میں نے جیسے عرض کیا نا کہ اگر تو بینچ بن جاتا ہے تو ہمیں فیصلے پہ کوئی ایشو نہیں ہے انشاءاللہ. شرعی دلائل ہمارے پاس ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی بھی فیڈرل شریعہ کورٹ کے جو رسپونڈنٹس ہیں، جو کنسرن پارٹیز ہیں، وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. اب وہاں ڈرامہ آگے یہ ہوتا ہے کہ جو ہی سپریم کورٹ میں جاتا ہے یہ فیصلہ ان افیکٹو ہو جاتا ہے. اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کی صوابدید پہ بینچ بنتا ہے. وہ بینچ سود والے کیس میں جیسے میں نے آگے کہا کہ 20 سال نہیں بنا، تو 20 سال اس ملک میں سود جاری رہا، حالانکہ وہ تو ختم ہو جانا چاہیے تھا. تو ہمیں فیصلے سے پرابلم نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کیا دیں گے. ہمیں کہتے ہیں بینچ بن جائے تو فیصلہ تو ان کو شرعی طور پہ شریعت کے حق میں ہی دینا پڑے گا. ان کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہوگا، اور نہ ہی ہمیں ان کی انٹینشن پہ کوئی ڈاؤٹ ہے. مسئلہ وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے. وہ بینچ کب بنے گا، سوال یہ ہے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر. اس میں ایک اور جو عوام والی سائڈ کی بات ہے کہ اب عوام ہوشیار ہو چکا ہے، اور ہم سب دیکھ رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ کہ جو ایک قسم کا نا لنگوسٹکس کا کھیل جو کھیلا گیا تھا وہ اب مسترد کیا گیا ہے ہر طرف سے. تو کیا جی جی. عوام کے رد عمل کا جو سامنا ہے وہ یہ ادارے یا پھر یہ کمیونٹی وغیرہ کر سکیں گے؟ اگر فار ایگزامپل ادارے کی طرف سے کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، اور جو آلریڈی جو ایک ورڈکٹ آیا ہوا ہے اس کے خلاف جاتی ہے، تو کیا یہ لوگ عوام کا مقابلہ کر سکیں گے اگر عوام نکل آتے ہیں اور یہ آواز اپنے اٹھاتے تھے اس کے حوالے سے؟
देखें, हमें उम्मीद है कि बात वहां तक नहीं जाएगी. आई डोंट थिंक इट विल गो दैट फार. लेकिन हमारा जो कंपेन है उसका मकसद यही है कि अवाम बाहर ना आए, क्योंकि वो अवाम बाहर आए तो फिर कुछ भी पॉसिबल है. फिर कंट्रोल आप नहीं कर सकते, फिर कुछ भी हो सकता है. तो हम अपने मुल्क का अमन खराब नहीं करना चाहते. अपने हम सुप्रीम कोर्ट, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान है. हम इसमें अमन अमान के साथ, बगैर तशद्दुद के, बगैर वायलेंस के, हम चाहते हैं कि जो शरीयत है उसका निफाज हो जाए. तो इस फैसले के कॉन्टेक्स्ट की, अगर हम विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस डिसीजन अगर हम बात करें, तो हम सुप्रीम कोर्ट को इसी चीज पे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप बेंच बनाएं. आई आई डोंट होप कि बात वहां तक जाएगी कि लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा. ठीक है। और वो आखिरी बात जो मैं कहना चाह रहा था पहले वाले का दूसरा हिस्सा, कि वो रूलिंग है किसी के पास पूरी जो हम पढ़ सकें सर, जो अभी आई हुई है कल? जी जी, मेरे पास है. तो और हमारे सारे जितने भी पिटिशनर्स और जो लोग आप कह सकते हैं कि जो कंट्रीब्यूटर्स थे इसमें, सबके पास है. तो वो आप अगर शेयर करें फिर इंशाल्लाह उधर ग्रुप में है तो विल बी ग्रेटफुल। मैं कर दूंगा इंशाल्लाह. देख लें, एक थैंक यू। 108 सफ़े की है, देख लें. ठीक है, हो जाएगा इंशाल्लाह, वो बेफिक्र रहे हैं, उससे बेफिक्र रहे हैं, वो चले करने ठीक वाले है. कर जाते हैं। शुक्रिया सर। बाकियों के जरूर लिए जी. रिक्वेस्ट आई हुई है बहुत ज्यादा। ठीक है थैंक जी. यू सर, माज थैंक यू खान सो मच। साहब, माय प्लेजर जी. साद खान साहब, माज खान साहब बात कर रहे हैं. अच्छा, जारिश बेटा, बात मुझे बाद में गिला ना करना कि आपने मुझे बात नहीं करी थी. मैंने आप दोनों को इनवाइट किया था और अभी भी आपको होस्ट हैं, जब जी चाहें आप बात कर लें. मैं आपको इंसिस्ट इसलिए नहीं कर रहा कि वो आपकी तरफ से वो इंटरनेट का इशू हो जाता है कभी कभी. बहरहाल, यू आर एज 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 होस्ट एज आई एम. माज खान साहब, वेलकम ऑन बोर्ड जनाब, क्या कहना चाहेंगे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम आप रहमतुल्लाह। म्यूट हैं. जी, वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खैरियत। पहली बात तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कि फेडरल शरिया कोर्ट ने ये रूलिंग दी है ट्रांसजेंडर एक्ट पे, और आप लोगों का आपको बहुत भी. बड़ा हाथ है इसमें। और दूसरे, मेरा जो क्वेश्चन था आपने पहले उसको आंसर कर दिया कि भाई आप सूद पे ये लेने वाले। मैं बस यही एक उम्मीद कर रहा था कि आप लोग इसको बहुत सीरियसली इसके लिए अवेयरनेस फैलाएं कि सूद जो है वो बहुत ही बड़ा, और अल्लाह का बहुत गुस्सा है ऐसे लोगों पर, और कुरान में बहुत ज्यादा वईद है इसके बारे में। तो ये, इवन ये ट्रांसजेंडर एक्ट भी कोई अच्छा काम नहीं है, ये भी एक बहुत बुरा काम है, लेकिन सूद भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको इस्तकामत दे और ताकत दे, इसके खिलाफ भी आप ऐसे ही बढ़ चढ़ कर आवाज उठाएं। और आप जो ये कह रहे हैं कि लोग रोड पर ना आए, इसके मैं थोड़ा सा खिलाफ बोलूंगा कि क्योंकि डेमोक्रेसी के हर एक कानून के लिए, और जिस पार्टी को देखो लोगों को रोड पर बुला लेता है, अल्लाह के लिए भी अगर लोग रोड पर आए और एक पुरअमन तरीके से, शायद उसकी शुरुआत हो, लेकिन आ देखिए, डेमोक्रेटिक जो लोगों के पास हक है वो तो सकती कोई नहीं है कि छीन सकता. लेकिन मेरे कहने का, उठाने के लिए अगर रोड पर मेरे आए तो सॉरी आप मना ना करना उनको सॉरी आपकी आने आवाज थोड़ी सी गायब हो गई थी, है ना, थोड़ी कि आपकी बात पूरी हो गई है. देखिए, में। जी डेमोक्रेटिक हक लोगों का है कि वो सड़कों पे आना चाहते हैं, एहतजाज करना चाहते हैं. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, कोई इशू नहीं है. लेकिन मेरे अर्ज करने का मतलब ये है कि एक चीज पुरअमन तरीके से हो सकती है तो इसकी जरूरत नहीं. ऐसे हमें मुजाहिरे या इस तरह की बातें हमें, मैं इसलिए कहता हूं कि ये इवॉइड हों कि एक अननेसेसरी चीज, इन इसके बगैर अगर एक चीज हो सकती है तो ये करने की जरूरत नहीं है. अब कोई किसी का हक तो नहीं छीन सकता ऑफ कोर्स, लेकिन मेरी जो होप है वो ये है कि बात वहां तक ना जाए, उससे पहले पहले हो जाए. ठीक है सर. जी जी, लेकिन बस इसको छोड़िएगा मत, ये सूद वाले केस को ना, ये जरूर पुरजोर तरीके से उठाने में माज खान इंशाअल्लाह साहब, इसको हमने इतनी मजबूती से पकड़ा है कि हमने इस्लामाबाद में ही योम तशक्कुर मनाया. इकट्ठे थे हम सारे. सेनेटर मुश्ताक साहब थे, यूथ क्लब वाले थे. कुछ हमारे भाई बहनें नहीं पहुंच सके बिकॉज ऑफ वो दूसरी जगहों पे थे. जैसे अपना बहुत कंट्रीब्यूशन है इसमें हमारी अबी साहिबा का, वो नहीं आ सकी. या हमारे जो शऊर की टीम है, शऊर डॉट पी के की शोएब मदनी साहब, वो तशरीफ नहीं ला सके, वो कराची में थे. लेकिन बहरहाल हम सब ने वो सारा वो सेलिब्रेट किया और उसमें हमने कुछ चीजें तय की हैं. वो तय ये की हैं हमने कि पाकिस्तान की अब आइडियोलॉजिकल हिस्ट्री दो हिस्सों में तकसीम हो गई है. एक 19 मई से पहले वाला पाकिस्तान है और एक 19 मई के बाद वाला पाकिस्तान है. जी हमारे जी लिए ये हम किसी मंजिल पे नहीं पहुंचे हैं. हमने ये इंशाल्लाह पहला कदम लिया है
इंच बाय इंच, बिट बाय बिट हम लिबरल से अपने पाकिस्तान को आज़ाद कराएंगे, सेकुलर से अपने पाकिस्तान को आज़ाद कराएंगे। इनके पास फंडिंग है, इनके पास कलीदी ओहदे हैं जिन पे पास बैठे हुए हैं, हमारे पास ईमान है, हमारे पास एक विजन है, मकसद है, आखिरत पर ईमान है। पाकिस्तान बनाने के लिए जो शोहदा हैं उनका हया हमारी आंख में मौजूद है कि इस वतन को बनाने के लिए उन्होंने क्या किया था। तो हमने जी, हम जितने अल्लाह भी ताला गैर है कानूनी इंशाअल्लाह। काम हैं, जितने भी गैर कानूनी अपना गैर इस्लामी कवानीन हैं, एक एक करके सब खत्म होंगे। इनके पास दो ही रास्ते हैं, एक ये है कि इस मुल्क में शरीयत लेके आ जाएं, दूसरा ये है कि हमें अपने रास्ते से हटा दें। तीसरा ऑप्शन उनके पास भी नहीं है और हमारे पास भी नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। इंशाल्लाह आपसे बात होगी नेक्स्ट टाइम। एम अब्दुल्ला मेरे साथ मौजूद हैं नेक्स्ट। जी एम अब्दुल्ला साहब, वेलकम ऑन बोर्ड जनाब, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सैयद उस्मान साहब, मैं देख रहा हूँ आपका हैंड, बस मुझे आप क्यू में हैं, थोड़ी सी देर मुझे दीजिए, मैं I'll come to you। एम अब्दुल्ला साहब आप म्यूट पे हैं सर, फरमाइएगा। लगता है आपकी तरफ कोई स्पीकर का प्रॉब्लम चल रहा है। नो प्रॉब्लम, थोड़ी देर के बाद आप दोबारा कोशिश कीजिएगा। मैं बढ़ना चाहूंगा इमरान खान साहब की तरफ। इमरान खान साहब वेलकम ऑन बोर्ड जनाब, क्या कहना चाहेंगे? तो मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी इमरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इससे भाई पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको और आपकी टीम को। आपको भी सर। बहुत शुक्रिया। मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी पहली कॉल है, थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा हूँ मैं किसी भी स्पेस में या लाइव स्ट्रीम में, तो गलती हो जाए, अगर अगर हो जाए तो कोई माफी चाहता हूँ एडवांस में। सर आप अपने ही घर बैठे हुए हैं, ये आपकी अपनी महफिल है, पूरे बिल्कुल, एतमाद से बात कीजिए। बहुत शुक्रिया। असल में मैं दो चीजें यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि अभी जो सूद के खिलाफ हमारी गवर्नमेंट जो है, क्या कहूँ मैं इसको, भी इसने जो है वो सूद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने फरमाया था कि जिसने सूद लेना है ले, जिसने ना लेना है ना ले, जो लेगा उसे अल्लाह देखेगा। अभी हम इन जजों से क्या उम्मीद करेंगे कि ये लोग आगे जाके क्या करेंगे। दूसरी बात ये है कि जी मैं आपकी पहली बात रिस्पॉन्ड कर दूं इमरान खान साहब। देखें, इस तरह की जो पैसिमिज्म है ना, उसकी अब गुंजाइश भी नहीं है, और उसकी जरूरत भी नहीं है कि उससे हम क्या तवक्को करेंगे, उससे क्या तवक्को करेंगे। आपको खुद से तवक्को है, बात खत्म। बिल्कुल। हमने अपनी फाइट पूरी करनी है, हमें अल्लाह से तवक्को है, हम इंसान से तवक्को लगा के बैठे ही नहीं हुए हैं। वी डोंट थिंक लाइक दैट एनी मोर कि फलां से क्या तवक्को है और फलां, इससे मायूसी फैलती है, वो हमने खत्म करनी है इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन अभी एक चीज, इसमें जो सूद के खिलाफ मसला चल रहा है वो भी, और इसको भी जो है वो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो शरिया कोर्ट के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं ये लोग, तो इसको कुछ उल्टा किया जाए कवानीन में ना। इसको उल्टा किया जाए कि शरीयत कोर्ट जो फैसला कर दे उसको चैलेंज शरीयत कोर्ट में किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो शरीयत कोर्ट में चैलेंज किया जा सके। मतलब कहने का ये है कि शरीयत कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही है वैसे। हाँ, श्योर। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन आई थिंक उसमें जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो ये है कि हर मामला जो है उसका ताल्लुक शरीयत के साथ नहीं होता, बहुत से मामला एवरीडे लाइफ के भी होते हैं, तो फौजदारी मामला, कवानीन एंड सो फोर्थ। जी जी। मैं सिर्फ शरई मामला में कह रहा हूँ, ये मसला ना आम जो फौजदारी है वो ठीक है, चलते रहे कोर्टों में। हाँ ठीक, मैं आपकी बात समझ गया। श्योर, हाँ ये बात आपकी ठीक है। राइट सर, इसके अलावा आप कुछ और फरमाना चाहेंगे? मैं अगले मेहमान है, मैं उनकी तरफ जाना चाह रहा हूँ। सॉरी, मैं थोड़े से रश में हूँ आज, बिकॉज बहुत वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब करे और इस्तिकामत बहुत ऊंचे दर्जे पर तक करे। आमीन। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा, अभी नेक्स्ट हमारे पास जो कॉलर हैं ये पहले भी तशरीफ लाए थे, ड्यूक शाह ब्राह्मण वलायती अल खुरासानी साहब। खुरासानी साहब क्यों हमें इम्तहान में डालते हैं? कोई आसान सा नाम रखें जो हमें कहने में भी आसानी हो, आपको सुनने में भी आसानी हो। वेलकम ऑन बोर्ड जनाब, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे था?
جی वालेकुम सबसे अस्सलाम पहले तो जनाब। बहुत बहुत मुबारक हो आपको और सब जो लोग इस काम में शामिल थे। दूसरी बात जो मैंने कहनी थी वो मेरी तस्हीह कर दीजिएगा। जहाँ तक मुझे मालूम है कि फेडरल शरिया कोर्ट के ख़िलाफ़ अपील जो है वो कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता, सिर्फ हुकूमत कर सकती है। तो अगर हुकूमत इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील करेगी तो तभी ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कोई इंडिविजुअल इसके ख़िलाफ़ अपील नहीं कर सकता। तो इस हवाले से हुकूमत के ऊपर नज़र रखना होगी कि क्या हुकूमत में से कोई शख्स या हुकूमत की या कोई वजारत जो है वो इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जाती है अपील करने। अगर वो अपील नहीं करती तो ये फ़ैसला वैलिड रहेगा। जो सूद वाले मामले का चक्कर है उसमें भी गवर्नमेंट ने अपील की थी, तो उस वजह से फिर वो मामला लटका था। इंडिविजुअल कोई भी नहीं इसके खिलाफ अपील कर सकता, ख़ास तौर पे जब कोई कानून साजी हुई हो। और कानून साजी को अगर फेडरल शरीयत कोर्ट देखती है और उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला देती है तो उसके ख़िलाफ़ अपील के लिए सिर्फ गवर्नमेंट ही जा सकती है, कोई इंडिविजुअल नहीं जा सकता। ये थोड़ा सा टेक्निकल एरिया है, मुझे इस पे मैं अपने जो लॉयर्स की टीम है उनसे मैं बात करके मैं इंशाल्लाह अपडेट करूंगा। मेरा इस वक्त ख्याल है कि जा सकता है। ये मैं इस बेस पे कह रहा हूं कि 4 बैंक्स गए थे सूद वाले फैसले के खिलाफ, 2 सरकारी बैंक थे गवर्नमेंट के और 2 प्राइवेट। जो गवर्नमेंट के दोनों बैंक थे उन्होंने तो अपना केस विड्रॉ कर लिया है, लेकिन 2 प्राइवेट बैंक अभी तक वहीं पे हैं। तो अगर सिर्फ हुकूमत की ही बात होती तो उनके विड्रॉल के बाद वो केस, वो अपील जो है वो कोलैप्स कर जानी चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं किया। वो तो असल में ना वो इंस्टीट्यूशन अ, का मामला जी था, जी। तो वो स्लाइटली डिफरेंट था, वो इंडिविजुअल नहीं समझे गए क्योंकि उन्होंने कहा कि क्योंकि वो शुरू से हाँ उसका सर, मैं हिस्सा भी थे ना। ड्यूक साहब बात करें सर, मैं भी ये सोच रहा हूँ ना। ड्यूक साहब, वेरी मच सॉरी कि सर वो इंस्टीट्यूशन थे, मतलब इदारे थे बड़े ना, हम्म। और मेरा नहीं ख्याल कि इतने छोटे मोटे कम्युनिटीज को वो कंसिडर करेंगे। इसमें एक फिर टेक्निकलिटी है, अब मैं सिर्फ डिस्कशन के तौर पे मैं इस बात को मैं कह रहा हूँ। वो ये है कि पिछले कुछ अरसे में हुकूमत ने इदारे बनाए हैं ऐसे, जिन जिन इदारों पे इनको पोजीशंस भी दी गई हैं। रीम शरीफ को 18 ग्रेड की पोस्ट अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले अलॉट हुई है। ऐसे ही नायाब अली को भी, जो आई थिंक इस्लामाबाद पुलिस में कोई ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन यूनिट समथिंग कुछ इस तरह से कुछ एक, वो भी बहरहाल एक यानी कि रियासती इदारा है जो जो दिया गया है, यानी कि ये इदारे मौजूद हैं। इसमें अब एक सटल टेक्निकलिटी ये आती है कि जिसे कहते हैं ना कैच 22 सिचुएशन या विशियस सर्कल, वो ये आती है कि अगर ये इदारे के तौर पे जाएं तो ठीक है, जा सकते हैं। हाउएवर ये किस कैपेसिटी में जाएंगे, गिवन द फैक्ट कि जो करंट डिसीजन है उसके तहत तो ये सारे के सारे इदारे भी खत्म हो गए हैं, क्योंकि ट्रांसजेंडर का कॉन्सेप्ट जो पाकिस्तान से खत्म हो गया है। जो रूल्स बनाए गए थे ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री ने नादरा के साथ मिलके, वो रूल्स भी खत्म हो गए हैं। तो इनको ट्रांसजेंडर होने की बेस पे जो स्टेट ने इनको एक्सेप्ट किया था, हम तो इनको एक्सेप्ट नहीं करते उस कैपेसिटी में, लेकिन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करके इनको पोजीशंस दी थी। तो अब ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनेगी कि ये कहेंगे कि हम इदारा हैं देयरफॉर हम जा सकते हैं, वेयर एज एज वी स्पीक पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर नाम की कोई लीगल चीज नहीं है। तो मींस कि वो इदारे भी अब नहीं है। तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग। लेट मी स्पीक टू माय लीगल टीम, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपने उठाई है। मैं इंशाल्लाह मैं कंफर्म इसी करके इसी मैं अपडेट करूंगा। इसी जी इसी जी। हवाले से मैं कहूँगा जो गिलानी साहब हैं वो मेरे ख्याल में वकला में शामिल थे, सेनेटर मुश्ताक साहब की तरफ से। तो उनसे भी मतलब तस्हीह या क्लैरिफिकेशन ले लीजिएगा। और उसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक साहब हैं जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ क्या कहते हैं लॉ डिपार्टमेंट के रहे हैं, और आजकल शायद वो रिफा यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं लॉ के ना। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अफेयर्स के हवाले से वो बहुत बारीकी में और बहुत तफसील से जाते हैं, और जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं तो उनको वो बहुत तफसील से देखते हैं। तो उनकी मेरे ख्याल में मुआवनत जो है ना वो भी बहुत बेहतर रहेगी। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। मैं जरूर मैं उनसे उनसे भी रब्ता करूंगा। थैंक यू, बड़ा टेक्निकल पॉइंट आपने रेज किया है। इंशाल्लाह आई विल गेट बैक टू यू एंड एवरीबॉडी एल्स ऑन दिस। मैं इस पे मैं जरूर मैं ट्वीट करूंगा, अगली स्पेस में उसको हम एड्रेस करेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे बात होती है। आगे बढ़ना चाहूंगा मैं जनाब अली हुसैन साहब की तरफ। जी अली, वेलकम ऑन बोर्ड, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसर भाई।
وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ پتہ نہیں مبارک دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ بڑا وہ انفارچونیٹ ہے کہ ہم وہ شریعت کے امپلیمنٹ ہونے پہ ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں. ویسے تو یہ نیچرلی ہونا چاہیے، لیکن چلیں سر جو بھی بات ہے. لیکن دراصل میری بات ہے تھوڑے ایک آدھ ٹیکنیکل پوائنٹس اور پھر باقی بات. ابھی میں تھوڑی نیوز پڑھ رہا تو ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے وہ پریس ریلیز جاری کی ہے کہ یہ بڑا ہیومن رائٹس کے خلاف بڑا ہم نے وار کر دیا، کوئی پتہ نہیں کیا کر دیا. خیر، لیکن بات یہ ہے کہ جی یہ جی جب بھی یہ ٹرانسجنڈر کی ہم بات کرتے ہیں تو دے کم اپ وتھ آرگومنٹ کہ یہ ہماری 2000 سال پرانی تاریخ ہے. اور سو ہوں 2000 سال پرانی تاریخ ہے یا جو بھی ہے واٹ ایور اٹ از، تو بات یہ ہے کہ غلطیاں کنٹینیو کی جاتی ہیں یا پھر ان کو درست کی جاتا ہے. یہ تو خیر الگ ڈبیٹ ہے. تو ہوں سر یہ بات یہ ہوگی کہ مطلب میرا آرگومنٹ یہ تھا، وہ جو مجھے جاننا چاہیے تھا کہ یہ لیگل گراؤنڈ پہ جن پہ انہوں نے اس کو کیا ہے، تو ابھی جو یہ فار ایگزامپل سیکس ڈیسائیڈ ہوگا تو یہ کس گراؤنڈ پہ اب وہ اس کا کیا کریں گے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ اوبویسلی یو آر لائر ایز ویل، تو یہ کس گراؤنڈس پہ اب ان کا وہ ڈٹرمن کریں گے؟ دیکھیں، گراؤنڈز نئے نہیں آ سکتے اس میں، گراؤنڈز وہی ہوں گے جو کہ ان کے پاس نہیں ہے، بیکاز اس معاملے کی جو ٹیکنیکل نیچر ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دی فرسٹ پیس آف انفارمیشن از کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں ریاستی مذہب اسلام ہے اور یہاں پہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا. دیٹس فرسٹ پیس آف انفارمیشن. سیکنڈ پیس آف انفارمیشن کہ انہوں نے ایک ایسی چیز پاکستان میں انٹروڈیوس کی ہے جو کہ اسلامک انجنکشنز کو وائلیٹ کرتی ہے، اس کے خلاف ہے یہ، دیر فور یہ سسٹین نہیں کر سکتی. تو ان کے پاس اب شرعی آرگومنٹس تو نہیں ہے. دس از دی تھرڈ پیس آف انفارمیشن. انہوں نے وفاقی شرعی عدالت میں بھی جو آرگومنٹس دیے ہیں وہ ایموشنل اور سائنٹیفک دیے ہیں، ایون دو دیٹ سائنس از، آج میں بڑی عزت سے بھی کہوں تو وہ کویسچنیبل ہے، ویسے وہ بڑی سوڈو سائنس ہے جو انہوں نے کہی ہے، اس لیے کہ وہ سائنٹیفک اسٹینڈرڈز پہ پوری نہیں اترتی ہے. اور اس میں کچھ امبیسیز کے سے بھی ہمیں پتا چلا کہ کچھ لوگ کیسے کیسے معاملات کر رہے تھے اور کیا تھے. خیر وٹ ایور، وہ انسبسٹانشیٹ بارے میں ان کو ہم انٹرٹین نہیں کرتے. لیکن بہرحال دا پوائنٹ وی آر میکنگ از کہ ان تینوں چیزوں کو اکٹھا کر کے جب ہم سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کو یہ وہی کوشش کریں گے سائنٹیفک ایویڈنس لے کے آنے کی، یا ویسٹ میں جو لوگ ہیں انہوں نے کیا کہا، دس اینڈ دی ادر. بٹ the point we are making is کہ اس چیز سے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن انڈیپینڈنٹ ہے کہ ویسٹ میں کسی نے کیا کہا ہے، سائنس کسی سائنسدان نے کیا کہا ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سائنس نے کیا کہا ہے، کسی سائنسدان نے کیا کہا ہے. پیچھے بات رہ جاتی ہے ہیومن رائٹس کی، تو ہیومن رائٹس میں ان کا کیس سب سے زیادہ کمزور ہے، اس لیے کہ they will have to prove their case کہ آپ سیلف پرسپشن کی بیس پہ جینڈر چینج کریں تو اس سے یہ ایبسلوٹ ہیومن رائٹ ہے. کیونکہ ہیومن رائٹس وہ تین قسم کے ہوتے ہیں، ایبسلوٹ ہوتے ہیں، کوالیفائڈ ہوتے ہیں اور ریسٹرکٹڈ ہوتے ہیں. ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ ایبسلوٹ ہیومن رائٹ ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنی جینڈر کو ایکسپریس کر سکتا ہے اپنی یعنی کہ سیلف پرسپشن کی بیس پہ. they cannot do that. تو پیچھے پہ رہ جاتی ہے سائنس کی باتیں. تو ہمارا کانسٹیٹیوشن، اور سائنس کی بھی نہیں بلکہ سائنسدانوں کی باتیں، ان سائنسدانوں کی جو ویسٹ میں، یہ ان کی لے کے آئیں گے، ہم ان کی لے کے آئیں گے جو ویسٹ کے ہی سائنٹسٹ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ان کے ٹوٹل اپوزٹ ہیں. تو اس لیے کوئی نئے گراؤنڈز نہیں ہوں گے، یہی چیزیں ریپیٹ ہوں گی. اور وی آر کوائٹلی کانفیڈنٹ کہ سپریم کورٹ میں پھر فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، کیونکہ سپریم کورٹ آئین پاکستان کو تو وائلیٹ نہیں کر سکتی. سر ابھی بھی دراصل خیر لٹل انہوں بٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں. وہ میں نے جی آپ جی کی بات کی تھی شہزادی رائے صاحبہ سے، تو وہ میں نے تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے، آپ نے بھی ویسٹ کیے، میں نے بھی ویسٹ کیے. میں نے دیکھ کے ویسٹ کیا، آپ نے بات کر کے ویسٹ کیا. ان کے ہمیشہ آرگومنٹ جو تھے وہ سارے وہ ایموشنل آرگومنٹس تھے، اور کوئی لاجیکل بات کرنے پہ وہ راضی نہیں ہو رہے تھے. اور ان کا وہی تھا کہ ہماری تاریخ ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ وہ لائک دیٹ ڈزنٹ میک سینس کہ ہم آپ کو رائٹس دینے پہ اتر آئیں کہ لائک اب آپ کو جو آپ سوچ رہے ہیں ویسے کرنے لگ جائیں. اگین وہی بات ہے. چل سے تھینکس فار دس پیس. آئی وڈ ریئلی لک فارورڈ ٹو یو. تھینکس اے لاٹ. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، ریئلی ویری اپریشیٹ دیٹ. سر جی سر. if you don't mind کو ہمیں پارٹیسپیشن میلز کی تو ہوتی ہے، فیمیلز کی کم ہوتی ہے. ابھی فیمیلز کی 2 ریکویسٹ آئی ہوئی ہیں، تو میرے خیال سے کہ پہلے آپ ان کو لے لیجئے، تاکہ کیونکہ سر آپ کو پتہ ہے آج میرے نا انسٹا سٹوری پہ یہ شارٹس، مطلب میں بتا جلدی سے کہ آج میں انسٹا پہ سٹوری لگائی تھی میں نے، مطلب وہ جو کل میں نے کراؤسل ڈال دیا تھا کہ وائی ٹرانسجنڈر ایکٹ از تھریٹ ٹو دا پاکستان سو اینڈ سو آن. سو اس میں ایک ہماری بہن تھی، اس نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ ہم یونیورسٹی میں ہوتی ہیں
ہم نقاب میں ہوتی ہیں، حجاب میں ہوتی ہیں، کبھی کبھار ہم وضو کے لیے نقاب اتارتے بھی ہیں، کبھی ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نقاب اتارتے بھی ہیں. تو اگر ایسے میں ہمارے اندر ایک ٹرانس وومن آ جاتی ہے تو اس حوالے سے پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ہماری عزت بھی نہیں رہے گی اور ہم اور کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اور پھر یہ آگے کہا کہ یہ سب سے بڑی تھریٹ ہے. تو میرے خیال سے کہ جو فیمیلز ہیں، جو ویمن ہیں، جو باخبر ہیں اس سب سے، وہ اس مسئلے کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں اور ایکسپلین کر سکتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ آپ پہلے ان کو لے لیجیے. جی بالکل، آپ نے درست فرمایا. آپ لیجئے. سید عثمان مائنڈ نہیں کریں گے، خیر اچھے آدمی ہیں آئی ہوپ. باقی جو ہماری اپنی فیمیل کو ہوسٹ ہیں وہ تو کوئی بات کرتی نہیں ہے. تو چلیں، جس خواتین کی نمائندگی ہے وہ ہو جائے گی ہماری جو بہنیں ہیں، دیگر بہنیں ہیں جو ان کی طرف سے. سو لیٹ می سی پیچھے کون ہے. سمر عبداللہ ہیں اور نگین سلطانہ ہے. سو لیٹ اس اسٹارٹ ود سمر عبداللہ. سمر عبداللہ، ویلکم آن بورڈ. دیکھیے گا کہ آپ میوٹ تو نہیں ہیں. سوری فور دا کفنگ. سمر عبداللہ، آپ میں میوٹ کا نشان دیکھ سکتا ہوں، کائنڈلی خود کو ان میوٹ کیجیے گا. باٹم لیفٹ کارنر پہ آپ کو ملے گا آپ کی اسکرین کی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن اس سارے معاملے کو لے کر یہ ہے کہ جو جینڈر کی ڈٹرمنیشن ہے وہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ وہ میڈیکل ٹیسٹ کے بعد ہونی چاہیے، فزیکل ایگزامینیشن کے بعد ہونی چاہیے. لیکن یہ جو کریکٹیو سرجریز ہیں اور یہ جو اس قسم کے آپریشن کے ذریعے جو لوگ اپنی جنس چینج کر رہے ہیں، اس چیز کو گورنمنٹ کیسے ٹیکل کرے گی کہ ایسے جو آپریشن ہے وہ نہ ہو، صرف کریکٹیو آپریشن ہو انٹرسیکس کے لیے، لیکن کوئی ٹرانسجینڈر بننے کے لیے جو سرجریز کروا رہا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیز بہت مشکل ہے پاکستان میں امپلیمنٹ کرنا کہ اس طرح کی سرجریز پر بین لگایا جائے؟ کیونکہ اگر ایک نارمل لڑکا سرجری کرواتا ہے تو اس کے بعد جی تو وہ اس میڈیکل ٹیسٹ کے مطابق، مطلب اس کو کس طرح سے ڈٹرمائن ہم کریں گے، ہم کیسے اس کو اندازہ لگائیں گے کہ فیک ہے یا اوریجنل ہے؟ اچھا، پہلے جو آپ نے بات کہی کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جینڈر کی جو ڈٹرمنیشن ہے وہ میڈیکل ایگزامینیشن کے بعد ہوگی، نہیں، ہمارا یہ ماننا نہیں ہے. ان فیکٹ وی آر کمپلیٹلی اپوزٹ. ہمارا جو ویو ہے اسے کمپلیٹلی اپوزٹ ہے. دوسری جو آپ نے بات کہی کریکٹیو سرجری والی، شور بالکل وہ ہو سکتی ہے، لیکن جو یہ جینڈر افرمنگ سرجریز ہیں یہ پہلے بھی پاکستان میں بین تھی، لیکن کوئی اسپیسیفک رولنگ اس پہ نہیں تھی. امپلائڈ تھی کیونکہ شریعہ میں جو ہے آپ یہ کلیئر اصول ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں لے کے آ سکتے. لیکن جو کل کی ججمنٹ ہے اس میں اسپیسیفکلی اس چیز کو رول آؤٹ کیا گیا ہے کہ کسی میڈیکل وجہ سے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کاسٹریشن ہو مثال کے طور پہ، فیئر انف، ٹھیک ہے. یا اگر کہیں پہ اس سے پہلے فک میں رولنگز موجود ہیں کہ اگر کہیں انٹرسیکس بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو پروسیجرز ہیں وہ اویلیبل ہیں. ذاتی خواہشات کی بیس پہ یہ سمجھ لینا کہ نہیں میں نے اپنی جو جنس ہے وہ ٹرانزیشن کرنی ہے انٹو another جنس، that is expressly prohibited now. کل کی جو ججمنٹ ہے اس کی روشنی میں. صحیح، ٹھیک ہے سر، تھینک یو. چلیں جی، تھینک یو ویری مچ انڈیڈ، بہت بہت شکریہ آپ کا. رائٹ، لیٹس کوئکلی گو ٹو نگین سلطانہ. نگین سلطانہ، ویلکم آن بورڈ. دیکھیے گا کہ آپ میوٹ تو نہیں ہے. اچھا، جو شاہ صاحب انتظار کر رہے تھے وہ چلے گئے انتظار کر کر کے. چلے، نو پرابلم. نہیں، وہ ہے اسپیکر پر ہے. اچھا، مجھے نظر نہیں آیا یار، یہ اسپیسز میں جو گلچ آنا شروع ہوئی ہے. ہاں، اب مجھے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. السلام جی علیکم. اچھا، وعلیکم السلام. اچھا، میں نے کہا جو اسپیسز میں گلچ ہلو. آنا شروع ہوئی ہے تو زارش کی طرف سے وہ آنسو والی ایموجی آئی ہے کہ مجھے بھی یہی پرابلم چل رہا ہے. جی نگین، ویلکم آن بورڈ. کیا کہنا جی چاہیں گے آپ؟ السلام السلام علیکم. علیکم. ایکچولی آپ نے وعلیکم جیسے ہی السلام. مجھے وہ مائک دیا تو آپ کی آواز بالکل کم ہو گئی، تو مجھے بالکل آواز ہی نہیں آ رہی آپ کی. جی، ہم جو اس میں گلچز ہیں انہیں کا ہی رونا رو رہے ہیں. لیکن جی آئی تھنک ڈیولپنگ ٹیکنالوجی ہے، تھوڑا ٹائم اس کو لگے گا، بٹ چلے میں ٹرائی کرتی ہوں، وی میں ڈونٹ یوز کوشش واٹ وی کرتی ہیو. ہوں کہ میں اس سے کام چلا لوں. جی سب سے پہلے جی تو جی سب کو بہت مبارکباد ہو جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا اور یہ چیز کو جو ہے اس میں بہت کام کیا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے تو کہا ہی ہے کہ باطل مٹنے کے لیے آیا ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دکھا بھی دیا دن ہمیں، ورنہ اتنی لوگوں نے کوشش کرتے ہیں مگر کچھ لوگ زندہ نہیں ہوتے کہ وہ اپنی کامیابی دیکھ سکیں.
تو سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے الحمدللہ میں دن دکھایا. دوسرا میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کا کوئی ایسا سوچ رہے ہیں کہ ایسی کوئی یوتھ کے گروپس بنائیں جو کہ کالجز میں جا کے یونیورسٹیز میں جا کے, جہاں پہ جب اس طرح کا جو یوتھ ہے جو بہت ہی امپریشنبل ہوتا ہے اس وقت, اور اس کو سوشل میڈیا کے تھرو جو بھی فلتھ ہے وہ کنزیوم کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو فلٹر کرنے کے لیے کوئی ایسے گروپس ہیں جو ان کو جائیں, جو دینی ایسپیکٹ سے بھی بات کریں, اس کا لاجیکل سائنٹیفک ایسپیکٹ سے بھی بات کریں, اور اس میں ورک شاپس وغیرہ ہوں, پریزنٹیشنز وغیرہ ہوں, ایک جیسے سٹی وائز آپ اس کو آرگنائز کریں, کراچی, لاہور, اسلام آباد کی جو بڑے یونیورسٹیز کالجز وغیرہ ہیں اس میں جائیں اور اس طرح کی چیزیں کچھ کریں. اس طرح کا کچھ آپ لوگوں نے سوچا ہے اس بارے میں؟ بس مجھے یہ پوچھنا تھا. السلام علیکم. ہم جی وعلیکم السلام, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ ہم سوچنے سے ایکچولی آگے نکل چکے ہیں, اب ہم کر رہے ہیں. ہماری موومنٹ ہے دی ریوائولسٹ کے نام سے, جو یہ اویئرنیس کمپین پاکستان بھر میں کر رہی ہے. اس مہینے ہم پریکٹیکل ہوئے ہیں, اور اس مہینے ہمارے پاس جو جانے کے لیے جو جگہ ہیں, جی سی یو ایل میں ہم جا چکے ہیں, یونیورسٹی آف ہری پور میں ہم جا چکے ہیں, اب ہمارے پاس اسلامیہ یونیورسٹی ہے جس پہ ہم نے جانا ہے, یونیورسٹی آف لاہور ہے, اور رفا فیصل آباد یہ اسی مہینے میں ہیں. نمل بھی تھی لیکن ان کی کچھ ایگزامینیشن ڈیٹس کچھ کلیش کر گئی تو وہ تھوڑا سا پوسٹ پون ہوا ہے. تو ابھی یہ ہم پنجاب میں کر رہے ہیں, بٹ ویری سون ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں سندھ میں, اور خیر اسلام آباد تو پنجاب کا حصہ نہیں ہے, جو اسلامیہ میں ہوگا تو وہ اسلام آباد بھی اس میں کور ہو جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ کے پی بھی ہے. تو بالکل پورے پاکستان میں الحمدللہ ہم اسپیکرز بھی تیار کر رہے ہیں, ٹریننگ کورسز بھی ہو رہے ہیں, شروع کر دیے ہیں ہم نے. یہی مقصد ہے کہ ہم جتنی زیادہ اویئرنیس پھیلا سکیں وہ پھیلائیں. سو دیٹ از سم تھنگ وی آر ٹیکنگ ویری ویری سیریسلی. تھینک یو نگین, بہت بہت جی شکریہ بس سسٹر. مجھے کہنا تھا, میرا جی جی تعلق کراچی سے ہے, تو آپ لوگ کبھی جی یہاں پہ جب سٹارٹ کریں تو ضرور ریچ آؤٹ ٹو می, اینڈ انشاءاللہ اف آئی کین بی آف اینی ہیلپ تو میں ضرور اس میں اپنا حصہ ڈالنا جی, چاہوں گی. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. ویسے ہم بحریہ یونیورسٹی کراچی میں ایک ایونٹ کر چکے ہیں, بٹ ویری سون وی ول گو بیک دیر انشاءاللہ. تو بہت بہت شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. نیکسٹ ٹائم سسٹر سے بات ہوتی ہے. تھینک یو. سید عثمان اسد کاکا خیل صاحب بڑے ناراض ہوں گے, آپ بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں, لیکن مجبوری ان کے سامنے ہے. شاہ صاحب ویلکم آن بورڈ. جناب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ وعلیکم السلام. جی آ رہی ہے جی. کیسر بھائی, پہلے تو آپ کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو ہمیں جیت نصیب ہوئی ہے. 7-8 سیشنز میں نے بھی اٹینڈ کیے تھے آلموسٹ لاسٹ ایئر, اور اس کے بعد تھوڑا یونیورسٹی میں مطلب میں مصروف ہو گیا تھا. سر جو میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی بھی آج بلکہ آپ کی جو نیوز کے اوپر آپ اپیئر ہو رہے تھے, تو وہاں پہ وہ ابھی بھی وہ پرانے نام جو انہوں نے مطلب ٹرانسجینڈر وومن تھے جو کہ بایولوجیکلی میل تھے اور اب تو لیگلی بھی میل ہو گئے, وہ ابھی تک اپنا وہ جو فیمیل آئیڈینٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے وہ اس کے نام یوز کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر. تو کیا آپ کا اس طرح کوئی سین ہے کہ آپ کیمرہ کے تھرو یہ جو میڈیا نیٹ ورکس ہیں ان کو آپ کوئی لیگل نوٹسز بھیج دیں کہ فرام ناؤ آن یو شوڈ اسٹارٹ یوزنگ دیئر اوریجنل نیمز؟ تو مطلب جتنے بھی ہیں موسٹ آف دا ٹائم ان سب کے میل نیم سب کو پتہ ہے ہسٹوریکلی. نہیں شاہ صاحب دیکھیں, جو پیٹی چیزیں ہوتی ہیں نا, جو کم درجے کی چیزیں ہوتی ہیں, ان پہ ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہیے. ہمارا ان سے ایک پرنسپل بیسڈ پرابلم ہے. نام کسی نے اپنا کیا رکھا ہوا ہے, وہ تو ایون جب یہ ٹرانسجینڈرز کا جب یہ لیگل کانسیپٹ پاکستان میں پایا جاتا تھا کل کے فیصلے سے پہلے, اس سے پہلے بھی ان کے اصلی نام تو جو لیگل نام ہے, جن ناموں سے یہ عدالتوں میں جاتے ہیں, جن ناموں سے یہ اپنا تھانے کچہری میں جاتے ہیں, وہ تو اپنی اصلی نام لکھنے ہوتے ہیں. تو ہم اس وقت بھی کہہ سکتے تھے, لیکن ہمارا ایشو کسی کا نام نہیں ہے. شاعر اپنا تخلص رکھتے ہیں اور لوگ اپنے پین نیمز رکھتے ہیں. یہ چھوٹی چیزیں ہیں کہ پرسنل سکور تو ہم نے ان سے سیٹل نہیں کرنا. ہمارا کام ہے کہ شریعت کے خلاف ایک چیز ہے تو ہم اس کے خلاف ریزسٹ کریں. جو سسٹمیٹک اپروچ ہماری ہونی چاہیے, پالیسی بیسڈ ہونی چاہیے, کہ ہم پالیسی کے خلاف ہیں جو اینٹی اسلامک ہے. باقی نام یہ چھوٹی چیزیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں ان چیزوں میں اپنا ٹائم ضائع کرنا چاہیے. وہ تو ہم پہلے بھی کہہ سکتے تھے, پہلے نہیں کہا تو اب کیا کہیں گے. خیر شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا سر, آپ تشریف لائے, اتنا آپ نے انتظار بھی کیا. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. انشاءاللہ العزیز
آپ سے بات ہوتی ہے بعد میں. جناب سر جی مشتاق سر. سر نا، مشتاق سر نے بھی ٹویٹ کیا، میرے خیال سے ایکٹیو ہے. میں لنک صرف اس کے نیچے رکھتا ہوں، اگر وہ آنا چاہیں 1-2 منٹ کے لیے. یار نہ کریں، کیونکہ وہ بھلے آدمی ہیں، مجھے بہت امید ہے وہ انکار نہیں کریں گے، لیکن مجھے پرسنلی پتا ہے کہ آج کل وہ کتنے پریشر میں ان ٹرمز آف ٹریول، انہیں کہاں کہاں جانا پڑ رہا ہے، وہ چلیں کن کن چیزیں چلیں، کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر. چلیں، تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی انڈرسٹینڈنگ کا شکریہ. محمد فائز صاحب جناب کیسے ہیں آپ؟ جی فائز صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ان میوٹ کیجیے گا خود کو پلیز. سر آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے، میرا خیال ہے آپ کچھ دیر بعد ٹرائی کریں. شاہ صاحب یہ پیچھے سپیکرز میں ایک انویٹیشن مجھے نظر آ رہی ہے لیکن نام نظر نہیں آ رہا، بائی آپ جی، اویئر ہیں اس سے؟ عبید جی الرحمان، عبید الرحمان بائی جی ہے. نہیں وہ تو انہوں نے تو ریکویسٹ کیا ہے نا، میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں آلریڈی سپیکرز انویٹیشن میں. میں نے بلال آصف بھائی کو انوائٹ کیا تھا جب وہ آئے ہوئے تھے، لیکن وہ چلے گئے پھر. نہیں انہوں نے تو بتایا تھا نا کہ آج ان کی کچھ مصروفیت ہے، تو چلیں. ہاں جی وہ آئے ہوئے تھے، میں مصروف میں جی کینسل کر رہا ہوں. چلے جی، نو پرابلم. اچھا بھائی عبید الرحمان صاحب آپ انتظار کر رہے ہیں. فائز بھائی میں آپ کو ان کے بعد لیتا ہوں، ہوپفلی آپ کی طرف سے جو انٹرنیٹ کا ایشو ہے وہ تب تک ریزولو ہو چکا ہوگا. جی عبید صاحب ویلکم آن بورڈ، جناب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر، میرا یہ کوشچن تھا کہ کب تک اس طرح ہی ہم انووک کرتے رہیں گے، پروٹیسٹ کرتے رہیں گے؟ آج اللہ کا شکر ہے یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے اس کے اوپر اس کو ٹرن ڈاؤن کیا شریعہ کورٹ نے، لیکن ایسے بہت سے مسئلے جو کیوں میں ابھی پینڈنگ ہیں، جیسے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ پہ دیکھ لیں، اور اپنی موویز دیکھ لیں، آپ جس طرح کی موویز لانچ ہو رہی ہیں اور جو بل بورڈز پہ جس طرح کے پوسٹرز لگ رہے ہیں، تو یہ تو سر پورا میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا سسٹمیٹک اپروچ ہو ہماری جس کے تھرو یہ سب چیزیں جو ہے نا نوبت ہی نہ آئے اس چیزوں کی. اور ابھی مجھے شریعہ کورٹ کا ان کی قانونی حیثیت بھی نہیں پتا کہ وہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں، ان کی کون سی لیگل اوبلیگیشنز ہیں، اور وہ خود سے کیا جس طرح سو موٹو اپنا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس لیتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، یہ کر سکتے ہیں ایسا کہ نہیں؟ اس پہ میں چاہ رہا تھا آپ کچھ تبصرہ کریں. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ آپ کا. اس پہ جناب تبصرہ یہ ہے کہ جیسے آگے میں عرض کر رہا تھا، مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ اس وقت اسپیس کا حصہ تھے یا نہیں تھے، کہ اب ہمارے لیے 19 مئی سے پہلے والا پاکستان اور ہے اور بعد والا اور ہے. جتنی چیزیں آپ نے کہی ہیں سب انڈن ہوں گی انشاءاللہ، اللہ کی مدد سے ہوں گی، اللہ کے اذن سے ہوں گی، عوام پاکستانی لوگ ان سب کی کوشش سے ہوں گی. ہمارے پاس ایک وہ جس سسٹمیٹک اپروچ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ موجود ہے، اب اس کو ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. جو وفاقی شرعی عدالت ہے اس کے بارے میں آپ نے پوچھا، تو وفاقی شرعی عدالت جو ہے یہ ایک آئینی ادارہ ہے. یہ ایسا ادارہ ہے کہ اس میں کوئی بھی شہری جا سکتا ہے، اینی ون کین گو دیر، اور یہ سو موٹو ایکشن بھی لے سکتے ہیں. انفیکٹ ٹو مائی نالج شاید پاکستان کے واحد عدالت ہے جو ان ٹرمز آف پریکٹیکلٹی جو سو موٹو لے سکتے ہیں. تو بالکل یہ یعنی کہ یہ ایک اتھارٹی ہے پاکستان میں اس عدالت کی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایڈوائزری پینل بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنا مشورہ دے رہا ہے یا رائے دے رہا ہے. ان کے ڈیسیجنز بائنڈنگ ہے جسٹ لائک اینی ادر کورٹ، جب تک کہ آپ ان کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہ کریں. اور سپریم کورٹ میں کریں گے تو وہاں پہ بھی ایک پھر شرعی بورڈ ہی بیٹھے گا. ٹھیک ہے عبید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا جناب، تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ کا. بھائی جی آگے ہمارے پاس ہیں. بھائی جی آپ کو میں نے مائک دیا ہے، دیکھیے گا کہ آپ میوٹ تو نہیں، اگر ہیں تو خود کو ان میوٹ کیجئے. فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ. بھائی جی آپ میوٹ ہیں، میں دیکھ سکتا ہوں، کائنڈلی ان میوٹ کیجیے گا خود کو. سر تھینک یو. کیسے ہیں آپ؟ آپ کو بہت بہت شکریہ آج کہ آپ نے مجھے مائک دیا. آپ کی باتیں میں سنتا رہتا ہوں اور میں آپ سے کافی امپریس ہوں کہ آپ اپنی بات جو ہے بہت بہت ہی زیادہ وزن کے ساتھ رکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا سر. حالانکہ میں آپ سے جو ہوں وہ اگینسٹ جاتا ہوں، جیسے کہ
پھر ہے کہ جیسے اگر آپ یہ سوچیں کہ سب سے زیادہ کہاں پہ کس چیز کے نمبر ہیں، جیسے ابھی آپ گیس کے لیے کہہ رہے تھے یا کسی کے لیے بھی کہہ رہے تھے، تو آپ کسی بھی ایجنسیز کی جو وہ ہیں نمبرز، ان کو کچھ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جیسے پیو کی رپورٹ جو ہے وہ کافی جی جی اوتھینٹک ہوتی ہے، تو آپ اس کو مانتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کہ آپ کس کو سال سوٹ کی کر ہے، رہی ہے اس یا کے نہیں؟ بعد وہ اپڈیٹ تو نہیں ہوئی. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو سوٹ کر رہی ہے یا نہیں. سوری، آپ نے مجھ سے سوال کر کے میرے بہاف پہ جواب خود دینا ہے تو میں نہیں سر، نہیں سر، انتہائی ناٹ ایٹ آل، معذرت کے ساتھ میں مائک آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، آپ ناٹ اس ایٹ کو آل. دے آپ نے لیجیے. ڈپینڈ کرتا بولا تو وہ اپنے آپ میں جو ہے نا وہ ڈائسی جی جی ڈائسی جواب ہو جاتا. میں سمجھ سکتا ہوں. نہیں دیکھیے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ رپورٹ ابھی اپنی فائنل فارم میں موجود ہے، کسی ادارے نے اس کو چیلنج تو نہیں کیا، یا خود پیو نے اس کو تو اپڈیٹ نہیں کیا. چلیے خود پیو بھی ری ایڈجسٹمنٹ کرتا چلیے، رہتا ہے. جیسے تو کوئی بھی ایجنسی کسی بھی ایجنسی کو پکڑ لیں اور اس میں بولیں کہ پاکستان میں 1% ایجنسی 1% جو پاپولیشن ہے وہ گے ہے، تو آپ اوکے، مانیں گے یا نہیں مانیں؟ میں اس کو پڑھوں گا، ضرور دیکھوں گا. جیسے اور اس کے بعد آپ گے کے سے پاکستان میں ٹرانسویسٹائٹ تو بہت ہوتے ہی رہتے ہیں، مطلب آپ ہجڑے اور خوارا خوارا خزا کیا کہتے ہیں آپ، خواجہ سرا. خاجر اسرا، تو جی وہ تو ہیں ہی، ان کی ایگزسٹنس تو مانتے ہیں نا آپ. جی جی بالکل. دے آر آلموسٹ گیز اور مے بی دے آر ناٹ مین، نائدر مین نور ویمن. صحیح. اس میں تو دیکھیے بات یہ ہے اس میں کہ شریعہ یہ کہتی ہے کہ ان کو سب سے بڑے ہاں پہاڑ پہ لے جا کے دھکا دے دینا چاہیے. ہاں، جو سسٹمیٹکلی کرتا ہے اسلامی شریعت کے خلاف کوئی ایسا کام تو کرتا ہے کیا جو تو کیا تیار ہیں 20 لاکھ لوگوں کو پاکستان میں سب سے اوپری پہاڑ سے دھکا دینے کے؟ اگر یہ اتنا ہی سمپلیفائڈ معاملہ ہے جتنا آپ کہہ رہے ہیں تو سچویشن ہی چینج ہو جاتی ہے. ہاؤ ایور واٹ وی نیڈ ٹو سی از کہ یہ 1947 میں کنزی سے کام سٹارٹ ہوا تھا، شاید اس سے بھی پہلے ہو، لیکن میرے علم میں 1947 کے یہ بات کا معاملہ ہے کہ کنزی نے ایک غلط پیرامیٹر طے کیا تھا جس کو آج تک دنیا بھر کے ادارے فالو کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس نے ہومو سیکشولیٹی کی پریکٹس کو اور بینگ گے کا جو فرق ہے اس نے وہ واضح نہیں کیا تھا. The point I am making is، اور اسے پوری دنیا میں 10% بتائے تھے، اس ڈسٹنکشن کو نہ سامنے رکھتے ہوئے کہ ایک آپ کی سیکشل اورینٹیشن ہے کہ ایز اے گے آپ سیم سیکس ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں بیکاز یو ڈونٹ ہیو اینی انکلینیشن ٹوورڈز دی اپوزٹ سیکس. ٹھیک، یہ ہوتا ہے گے. ایک ہوتا ہے کہ آپ گے نہیں ہیں، آپ اسٹریٹ اپ ہیٹروسیکشل ایک مرد ہیں، آپ ایک عورت ہیں، لیکن آپ عیاشی کی خاطر اپنے لائف سٹائل کو سامنے رکھتے ہوئے کسی علاقے کا سب کلچر ایسا ہوتا ہے، پاکستان کے کچھ علاقوں میں بھی ہے، اب وہ کر رہے ہیں. آر دے گیز؟ نو، دے آر انگیجڈ ان ہوموسیکشل پریکٹسز. یہ ایک اور چیز ہے. تو کیا پاکستان میں 1% گیز ہیں؟ انٹل اینڈ انلیس ہم اس فرق کو ڈفرینشیٹ، اس کو ہم ڈیفائن کریں، علیحدہ کریں، تب تک تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایسے ہیں یا نہیں ہیں. رہی بات یہ کہ پاکستان میں ہوموسیکشل پریکٹسز اگر کوئی بھی کسی لیول پہ اگر کوئی اوپن کر رہا ہے، اوپنلی کر رہا ہے، سسٹمیٹک ایکسیپٹنس اس کی مانگ رہا ہے، اور صرف مانگ نہیں رہا بلکہ وہ ہومو سیکشولیٹی پریکٹس میں وہ اپنا موجود ہے، تو ہم اپنی حکومت سے یہ پہلے تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اسے ایکس پلس اپنا ایکس پلس ٹرمز میں وہ اس کو بین کرے، کیونکہ یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہر وہ چیز، اب میں شریعت پہ میں آؤں گا، ابھی میں شریعت کی بات نہیں کر رہا، میں اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ہر وہ چیز جو انسان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اس سے دور رکھے. جسٹ لائک کوئی بھی آدمی جو کوکین یوز کرتا ہے وہ کہہ سکتا ہے بھائی میرا پیسہ میری صحت، آپ کون ہوتے ہو اس میں مجھے اس میں شامل کرنے والے؟ تو اسٹیٹ اس کی بات نہیں مانتی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں ہارم کرتی ہے، دیئر فور وی کینوٹ الاؤ یو. ہومو سیکچولیٹی ایک ایسی چیز ہے جو انسانی صحت کو بڑے برے طریقے سے ڈیمیج کرتی ہے. صرف میں آپ کو اپنے کیپٹل سٹی کا بتاتا ہوں، اسلام آباد کا، کہ یہاں پہ جو MSM کی والے لوگ ہیں، آن این ایوریج 52 پیپل پر منتھ HIV کا شکار ہو رہے ہیں. تو پہلے تو گورنمنٹ کو یہ ہیلتھ بیسس پہ یہ پریکٹس بین کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد ہے شریعت ہے، اس کے ساتھ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. شریعت میں جو بھی سزا ہے، یہ فقہ کا معاملہ ہے، میں فقہی معاملات میں کھل کے بات نہیں کرتا اس لیے کہ اس میں ویریشن پاسبل ہوتی ہے، لیکن میں یہ کیٹیگوریکل ٹرم سے بات کر رہا ہوں کہ جو بھی اس کی شریعت میں سزا ہے وہ ملنی چاہیے، انکلوڈنگ سزائے موت.
بالکل ملنی چاہیے irrespective کہ وہ ایک آدمی کر رہا ہے یا 20 لاکھ لوگ کر رہے ہیں. کیونکہ شریعت میں ہمارا اصول ہی یہ ہے کہ ہم شریعت امپارشل ہے، ٹوٹل امیر ہے غریب ہے، کتنے لوگ تھے کرنے والے کتنے نہیں تھے، اس کا سوشل سٹیٹس کیا تھا. جسٹس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایگزیکٹ کی جائے تو لوگوں پہ. آپ کا سیشن ہے تقریباً 25 لاکھ لوگ جو ہیں ان کو پہاڑ سے لے جا کے مار دیا جائے. اٹ ڈزنٹ میٹر. میں یہ نہیں کہہ رہا 25 لاکھ لوگوں کو مار دیا جائے. میں نے پوری آپ کے سامنے ایک بات رکھی ہے کہ وی ڈونٹ نو کہ 25 جب یہ لاکھ لوگ ریسرچ ہیں ہے یا کہ نہیں. ایٹ لیسٹ 1% ہے، ویسے میں نے تو اس سے بہت زیادہ ہیں. میرے آگے جو آپ سے عرض کیا نا اور کہ تنظیم میں اگر آپ نہیں مان رہے جی جی تو آپ اپنی پاکستان کی فیشن انڈسٹری میں چلے جائیں، اپنے آپ پاکستان کی جو ہے وہ فلم انڈسٹری میں چلے جائیں. جی جی میرے کچھ کانٹیکٹس ہیں اور بہت ہی اچھے کانٹیکٹس ہیں، وہ یہ جی بتا وہاں پہ ہے، وہاں کے جتنے بھی جو میک اپ آرٹسٹ ہیں میل، وہ ان میں سے 50%، مور دین 50% آر انکلائنڈ ٹو گے سسٹم. نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے پرسنٹیج کیا ہے، لیکن آپ کی یہ بات دوسری درست بات ہے کہ اس انڈسٹری میں ایسے سر، بہت سے لوگ پائے ون مور جاتے ہیں. تھنگ، ون مور تھنگ، لیکن میں آپ جسٹ کی ایک ون مور بات تھنگ، پہ مجھے جسٹ ون مور تھنگ، جسٹ سر ون مور مجھے تھنگ، جسٹ ون میں مور آپ کی میں تھنگ، ضرور اونلی سنوں گا ون وہ. مور تھنگ کہ میں آپ کی ضرور سنوں گا مدرسہ سر، سسٹم میں میری عرض سنیں گے ایک سیکنڈ. میں آپ کی وہ بات ضرور سنوں گا، لیکن چونکہ آپ کی ایک بات سے غلط فہمی پیدا ہونے کا خدشہ ہے، میں اس لیے بھی چاہتا ہوں وہ دور ہو جائے کہ میں نے آپ کے سامنے 1947 میں کی گئی غلطی سے لے کر آج تک جو چلی آ رہی ہے میں نے اس کا بھی ذکر کیا، اور وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم کنفرم نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں کتنے کیس ہیں. تو وہ ایک چیز ہمیں جب آپ کہیں گے نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیں، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 25 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 25 لاکھ سے زیادہ بھی ہیں نا تو جو شریعت میں سزائیں ہیں وہ ان کو ملیں، انکلوڈنگ سزائے موت. قتل اور سزائے موت دو علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں. اٹ بیکمز، اس کے معنی ہی علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. لیکن اگر پاکستان میں اتنی پرسنٹیج میں لوگ نہیں ہیں تو ہمیں بھی احتیاط سے کہنا چاہیے کہ ایسے لوگ نہیں ہیں. ٹھیک، تو یہ میرا اس پہ ایک ہے. اور شریعہ بائی دا وے جو ہے، یہ ایک بات یہاں پہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ پبلک لا کا میٹر ہے، یہ پرائیویٹ لا کا میٹر نہیں ہے. ٹھیک، جیسے بیگم نوازش علی تھیں آپ کے جی جی ٹیلی ویژن پہ کئی سال آتی رہی ہوں، میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ تھے ہارملس. مرد، دیکھیں علی اب نام تھا اس کا لڑکے کا. جی بالکل ہم جانتے ہیں ان کو، لیکن ہمارے پاس کوئی پبلک ایویڈنس ایسا نہیں ہے کہ وہ ہومو سیکسولیٹی میں بھی وہ انگیج تھے. یہ پتہ ہے کہ بحثیت مرد لیکن وہ وہ کیا عورت کا کرتے کپڑے تھے. تو پہن رہا تھا، وہ بھی تو شریعہ ہاں میں کرتے تھے، شریعہ میں لعنت منع کی ہے نا، ہوئی ہے ایسے لوگوں پہ. وہ ہاں لیکن اتنا ہی کرائم اتنا بڑا. یہ پھر اگر آپ یہ کلیم کریں گے تو پھر آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ ان کو بھی سزائے موت دینی چاہیے. کرائم تو وہی ہے نا کہ آپ کو جو ہے دوسروں کے کپڑے نہیں پہننے ہیں، سر دوسرے جینڈر. یہ آپ کی ذاتی اوپینین ہے جو میں رسپیکٹ کرتا ہوں ضرور، لیکن اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کی بھی سزائے موت ہے تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہاں لکھا ہے. شریعہ میں بھی نہیں، میں بھی نہیں نا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم صحیح میں شریعہ میں لکھا ہے کہ جو عورتوں والے کپڑے پہنتا ہے اس کو سزائے موت دے دو. مرد اگر پہنتا ہے تو مرد عورت بھی کپڑے نہیں پہن سکتا. مجھے عورت ریفرنس مرد دے کے سکتے کپڑے ہیں نہیں پہن کہ سکتی، ہاں بالکل صحیح ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ان پہ لعنت کی گئی ہے، اور لیکن وہ آپ کہہ رہے ہیں کرے کہ تو سزائے پھر موت سزائے ہے. موت ہے. ہاں وہ مجھے اس کا حوالہ دے دیں، ہم اس کو بھی آن کریں گے اگر شریعت میں یہ کنفرم چیز ہے. کیونکہ ہم دیکھیں، ہم شریعت کو پریکٹس کرتے ہیں ان اپولوجیٹکلی. ہم یہ دائیں بائیں سے ادھر ادھر کر کے پنک اینڈ فلفی، یہ ہم میں نہیں ہے. اسلام مسلمانوں کے لیے آیا ہے، یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں آیا کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے. کوئی گورا تو کمپلیکس ہم میں نہیں ہے وہ ابھی تو وی ڈونٹ ڈو دیٹ. عمران خان نے توشہ خانے سے آپ وہ چوری مدرسے کری والی ہے ایک تو بات کرنا چاہ رہے تھے، اس کے لیے موت کی سزا ہے کہ نہیں؟ آپ ایک مدرسے والی بات کر رہے تھے. اگر آپ وہ کریں تو پھر ہاں، اس کو مدرسے کنکلوڈ میں کرتے آپ ہیں کے ہم. یہاں تو بہت ہی جی ریمپنٹ ہے. آپ کو جی پتا جی نہیں ہے، میں ایک حوالہ دینا چاہوں گا. ایک بی بی سی کی وہ ہے ڈاکیومنٹری، شیم آف پاکستان. اس میں جی جی بتایا گیا ہے کہ جو آپ کے جی ٹی روڈ پہ جتنے بھی ٹرکرز چلتے ہیں وہ کیسے 50-50 روپے لے کے اور بچہ بازی کرتے ہیں، کیونکہ بچہ بازی نام ہی جو ہے نا صرف پاکستان میں چلتا ہے، انڈیا میں نہیں چلتا. خیر they bring بچہ boys جی جی and they have sex with them with شور the boys. ضرور، آپ بالکل اور ٹھیک کہہ بچہ رہے بازی ٹرم ہی صرف پاکستان میں ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا ہے. اگر کسی کنٹری میں کوئی ٹرم ہے تو اس کا جی مطلب جی ہے کچھ نہ کچھ ایگزسٹنس ہوگی اس کی. میں عرض کر دیتا ہوں. پہلے میں آپ کو اپنی پرنسپل پوزیشن بتاؤں کہ ہمارے لیے مدرسہ، مسجد، یہ ساری چیزیں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ کرائم جسٹیفائی ہو جاتا ہے. ہم پبلکلی کہتے ہیں کہ اگر کسی مولوی نے کسی بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ تو ریپ میں آ جاتا ہے نا،
उसकी सजा मौत है ना अगर, तो पब्लिकली सजाए मौत होनी चाहिए। फिर हम अपने लिबरल से तवक्को करेंगे कि वो फिर ह्यूमन राइट्स का झंडा उठा के खड़े ना हो जाए कि सजाए मौत गलत चीज है। ठीक, कोई इसमें डिफरेंशिएशन नहीं है, इस्लाम में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि किसने किया और सर कहाँ किया। कोई क्राइम एक दिन मैंने में आपकी 10 बात बार हो सुनी, रहा है मैंने आपकी और बात सुनी, उसकी सजा जो है वो 10 साल मैंने में एक भी नहीं मिल रही है, मैंने तो मैंने क्या आपकी बात कहेंगे सर? मैंने आपकी बात सुनी है, तो प्लीज अब मुझे भी मौका दीजिए। हम कोई हम ये आप जहन से निकाल दें कि हम किसी मदरसे के दिफा के लिए बाहर निकले हुए हैं। हम पाकिस्तान में शरीयत का नफाज चाहते हैं, उसमें अगर किसी ने मदरसे के तकद्दुस को पामाल किया है, किसी ने मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया है, अपने घर के तकद्दुस को पामाल किया है इवन, उसको शरी सजा मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिली तो वो गलत है, हम उन पे भी केसेस करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि नहीं नहीं ये मुसलमान जो मर्जी करता फिरे। इस्लाम में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, मुसलमान जुर्म करे वही सजा है, नॉन मुस्लिम करे वही सजा है, बात खत्म। पहली और बात ये। आप पाकिस्तान के अंजुम अब चौधरी बन मुझे रहे हैं और कुछ नहीं है। अब मुझे पूरी बात करने दीजिए आप। जो आपने उसके अलावा कहा कि वो ट्रकों वाले करते हैं, ये करते हैं, और बच्चाबाजी आपने कहा सिर्फ पाकिस्तान में ये है और इंडिया में ऐसा नहीं होता। मैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ये गेम मुझे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अब आपने जिक्र कर ही दिया है तो गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में जहां पे भी ऐसा होता है, आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछें कि इस एक्ट की लीगल नेचर क्या है, तो वो आपको कहेगा जुर्म। इंडिया में देवादासी के नाम से जो कुछ बच्चियों के साथ होता है, बचपन में उनको प्रोस्टिट्यूशन में दे दिया जाता है, वो रिलीजियस प्रोटेक्शन में होता है, वो जुर्म भी नहीं है। वहां पे अगर किसी ब्राह्मण को क्योंकि छोटी बच्ची अगर एक पसंद आए एविडेंस ना बताइए, मिले तो एविडेंस उसके बताइए, नहीं। अब मैं रेफरेंस आपको दीजिए। वहाँ मैं बिल्कुल, ये तो जो आपने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बताई है, मैं उस दिन बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसमें एक देवदासी ये बता रही थी कि मेरी वर्जिनिटी मेरे चचा ने खत्म की थी, मेरे अंकल ने। बहुत सी की और भी होती है, इसलिए कि वो फिर हमें थोड़ा सा जिस्मानी तौर पर मेच्योरिटी देखिए करीब आप होता जानते है। हैं बारह इंसेस्ट बारह किस चौदह कंट्री में सबसे चौदह ज्यादा होती है। 14 साल की लड़कियां वहां पे, इससे भी कम उम्र की लड़कियां रिलीजियस प्रोटेक्शन में सर दे दी जाती हैं फिर दलितों ऐसी की। बात करेंगे तो मैं 6 साल की लड़की की बात करूंगा, तो फिर डोंट फिर ब्रिंग मी देयर। नहीं, फिर मैंने आपसे पहले कहा था कि आप ये कंपैरिजन ना करें। आप 6 फिर साल मैं की 6 लड़की की साल की बात लड़की करेंगे का तो कंपैरिजन आपको करने लगूंगा। फिर हम सीता जी से स्टार्ट करेंगे ना, फिर आप भूल जाएंगे। मैं लेट्स डू इट। आपको सीता वहां जी वहां कौन? से हवाले अच्छा, दूंगा। मेरे रिलीजन पे आ रहे हैं आप? आप जो 6 साल का कह रहे हैं, आप भी पता है आप क्या कह रहे हैं, हम दोनों को पता है। इसलिए मैं नहीं, आपसे मैंने मैं आपको मैंने एक नहीं नहीं नहीं, मेरी मैंने मेरी किसी बात किसी सुनिए। रिलीजन मेरी नहीं का नहीं नहीं मेरी बोला। मेरी 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 बात सुनिए। मैं 1 मिनट आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ अब, क्योंकि अब आपने मुझे बात करने नहीं दे रही है। मैं आपको भी अनम्यूट करता हूँ। मैं आपको एक ऑफर करना चाहता हूँ। आपने बड़े अच्छे तरीके से बात की, आपकी सारी अच्छी बातें मैंने एक्सेप्ट की। आपकी सारी वो बातें जो कि जिसपे मेरा एक काउंटर बनता था मैंने किया, इज्जत एहतराम से किया, कोई गलत बात नहीं की। आपको मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान इंडिया के कंपैरिजन में नहीं जाता, लेकिन अगर आप ये इतना यानी कि मुंह भर के कहेंगे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि पाकिस्तान में बच्चाबाजी होती है, तो मैं इसको पब्लिकली एक्नॉलेज तो करूंगा कि पाकिस्तान में ऐसा होता है, लेकिन ये क्राइम है। आपके कंट्री में जो कुछ होता है वो रिलीजियस प्रोटेक्शन में होता है। पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन से कंडेम करती हैं, सिर्फ इंडिया में से कंडेम नहीं किया जाता। कहा जाता है जी बिल्कुल ठीक होता है। ये आपको मैं ऑफर कर रहा हूं कि आप इस स्लिपरी स्लोप पे ना जाएं, आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और ये 6 साल की बच्ची और ये वो वगैरह वगैरह, मैं आपको मैं यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आपके धर्म की जितनी बातें आपके मंदिर ने आपको नहीं बताई हैं वो मैं बता दूंगा। और मैं बताता भी हूँ जब कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए। मेरी यूट्यूब की स्ट्रीम्स भरी हुई होती हैं। कोई वजह है कि इतने ज्यादा जो हमारे साबका हिंदू भाई हैं जो इस्लाम में धराधर आए हैं पिछले कुछ महीनों में, इन्हीं बातों की वजह से आए हैं कि क्योंकि आप तरह के लोग आते थे हमारी सोशल मीडिया की स्ट्रीम्स में, यूट्यूब की स्ट्रीम्स में, और वाकई ऐसी बातें करते थे, तो हमने उनको कुछ महीने का टाइम दिया था कि आप लोग ना करें ऐसा, ये आपके बस की बात नहीं है, वरना आपकी किताबें हम दुनिया को दिखाएंगे। जो हमने दिखानी शुरू की तो ऐसा ऐसा काम खराब होना शुरू हो गया। अब मैं आपको एक ऑफर कर रहा हूँ मेरे भाई कि आप इस स्लिपरी स्लोप में ना जाएं। बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया छोड़ दे। आपने अच्छी बातें कही, मैंने एक्सेप्ट कर ली। जो आपने गलत कही, मैं नहीं कहता कि आपने इल इंटेंशन की बेस पे कही, लेकिन चूंकि उनका एक काउंटर मौजूद है एकेडमिक, तो मैंने आपको दे दिया। अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आपके अगले जवाब पे डिपेंड करता है फिर कि गुफ्तगू किस तरफ जाएगी। मेरा कतई इंटेंशन आपको जो है वो बेइज्जत करना या आप जिस जिस भी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं उसको नहीं है। मेरा इंटेंशन, जैसा आपने बोला है कि सीता जी के बारे में, तो मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम है, क्योंकि मुझे मालूम है
अपने रेफरेंस से कि सीता जी की उम्र कितनी थी और राम जी कितनी थी, आपकी कितनी थी वो आप बताओ। इस गुफ्तगू को आप रहने दें, बहुत बेहतर होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक आदमी की वजह से बहुत से और सनातनी बहन चलिए भाई वो फॉरगेट, भी ऑफेंड हों। तो ये बस ठीक है, इसको आप रहने दें यहाँ पे, बस इंडक्टिवली बात नहीं हो गई है, इट्स सर, एनफ। सर जी चलिए जी फॉरगेट इट, नथिंग, नो सर प्रॉब्लम अबाउट। जी एक सर मिनट जी। भाई साहब, सर मुझे इजाजत है, मैं जरा फ्री हैंड इस्तेमाल कर सकता हूँ? मैं भाई जी से मैं इजाजत ले लूँ, उसके बाद फिर हम एक इंटरमीडिएट बात करके फिर अगले गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। और वो गेस्ट भी आ रहे हैं जा रहे हैं, ये खुद भी अपना वो बकवास जारी रखे हुए हैं और इनके नहीं पास ऐसी सबूत कैसी वगैरह बकवास, कुछ नहीं है ही नहीं नहीं। ऐसा नहीं, नहीं 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 ऐसा नहीं, शाह साहब नहीं नहीं है। नहीं सर 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 लाइक नहीं नहीं शाह लिटरली साहब, नहीं शाह नहीं साहब सर, एक प्लीज। में इसमें हाँ जी, नहीं इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ट्रांसजेंडर एक्ट ऑफ पाकिस्तान है, इसमें आपका क्या है, ये तो पहली बात है। दूसरी बात, अगर ये करना चाहते हैं तो वो क्या करना चाहते हैं कि भाई आप 6 साल और 7 साल को क्यों इस बीच में ला रहे हैं? अगर आपने ट्रांसजेंडर एक्ट ट्रांसफर ही रहे हैं, क्यों आगे पीछे जा रहे हैं? और आपकी मैंने शाह इंडिया साहब, की मैंने ये आपकी जो शाह साहब मेरी बात सुनिएगा, जो मैंने उनसे इतना उनको म्यूट करके अपनी तबीयत के खिलाफ, अपने मिजाज के खिलाफ उनको म्यूट करके जो मैंने उनको ये बात इंडिक्टिवली बताई है, उनको समझ आ गई है। मेरे ख्याल में इस बात को खत्म करते हैं, वरना हमारा आज की जितनी भी स्पेस है ये किसी और तरफ चली जाएगी। फायदा ही अंडरस्टैंड्स, वो मेरे पास सारे रेफरेंसेस मौजूद हैं, किस किताब के किस श्लोक के क्या लिखा है, ठीक नहीं लगता। ठीक है, आज हम किसी और टॉपिक पे बैठे हुए हैं, उन्होंने जो बात कही वो हम तक पहुंच गई, हमारी बात उन तक पहुंच गई, खत्म करते हैं इस बात को। ठीक। अच्छा अच्छा, पहले थम डाउन किया, अच्छा शायद आपको गुस्सा आया था। नहीं नहीं सर, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे गुस्सा आप ऐसे एक नहीं, नहीं आप सर एक सर काम कर आपको, सकते हैं शाह सर जी, ये आप एक काम करें। नहीं एक बात सुने जी सर, जी सर ये जी जी इंडियंस खुद अपनी रियलिटी न सुनना चाहते हैं न देखना चाहते हैं। न इनको ये पता कि एक डॉक्टर की रेप होकर उसको किस तरह से जिलाया जाता है, न इनको ये पता कि घरों से बेटियां निकल कर किस तरह उनकी बकवास तरह की रेप हो जाती हैं। इनको ये पता है कि 6 साल और 7 साल क्या है, वो भी रट्टे मार कर। अच्छा ये चले बड़ा ठीक है, वो मसला जो है। हो गए चले हो गए। आप अगर थैंक यू। इस आपका ना मैं एक टास्क दे सकता हूँ। आजकल मेरे पास बहुत कम टाइम होता है ट्वीट्स का जवाब देने का, तो हमारे ये एंजल फ्रॉम स्काई भाई आए हुए हैं, इनकी मैंने एक दो ट्वीट्स नजर से गुजरी हैं कि कुछ लोगों ने शायद इन्हें कहा, आई डोंट नो किसी ने कहा या नहीं कहा, बहरहाल वो तासुर से यही मिल रहा था कि अब मैं इनको जवाब नहीं देता। तो इनको भी थोड़ा इस पे गुस्सा है, आप इनको कन्विंस करें कि ये माइक पे आए, ये बात करें सर ये रिप्लाई ताकि नहीं हमें देते सर, अच्छा भी लगे। सर ये रिप्लाई नहीं देते खुदा के बंदे, ये नहीं सॉरी, ये हमारे भाई नहीं, मतलब ये रिप्लाई नहीं देते, ये आसमानी फरिश्ता साहब। इनको मैंने 1000 बार किया कि आसमानी फरिश्ते साहब सीन ऐसा 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 ऐसे, लेकिन रिप्लाई नहीं देते। जब पंच अच्छा, जाते हैं तो फिर छोड़ जाते हैं। इनको हम मुझे किसी ने बताया है कि एक साहब का नाम बताया है कि ये फलां साहब हैं, नाम चेंज करके यहाँ पे आते हैं। अगर तो वो इन्फॉर्मेशन ठीक है, फिर तो मैं भी आ आपको गए गारंटी कर सकता सर, हूँ। आ गए सर, आ गए आगे सर, अरे, आपका आ गया, कबूल है, आ गए, अरे थैंक यू। एंजल साहब कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, खैरियत से हैं? वालेकुम वालेकुम सलाम, अस्सलाम, वालेकुम जी जी सलाम। जी जी, चलें जी, कैसे हैं आप जनाब? मेरा हाल वही पहले वाला। आप तो बहुत खुश है ना? अच्छा, आप वही हैं जिनके बारे में अभी मैं कहने लगा था, आपको तो पता ही खैर होगा चलिए मैं किसके बारे छोड़िए, में कहने मेरे लगा पास वक्त नहीं होता, मैं सिर्फ 2-3 मिनट के लिए आया हूँ। था। चले चले वही छोड़िए, हैं, चले। चलिए। अब कहाँ होते हैं यार, नहीं आपने मैं नहीं स्ट्रीम आ में आना सकता, छोड़ मैं दिया, अच्छा अगर भला आना शुगर हो ना बताता। तो मैं अपना चैनल शुरू करूँ। राजा साहब बहुत कुछ है अच्छा, मेरे पास कहने सर को, ठीक है? स्पेक्ट्रोग्राफ ले आए या हो जाएगा? चलिए छोड़िए नहीं नहीं राजा नहीं साहब, नहीं जल्दी नहीं से एक नहीं, बात की यार। करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आपको इनवाइट करेंगे अपनी अच्छा, स्पेस में, मैं इनवाइट कर लूंगा। हकीम जी भी मौजूद है नीचे, ठीक है? बड़ी जबरदस्त नहीं यार, डिस्कशन अब मैं आप होगी। लोगों के पास नहीं आऊंगा। नहीं मैं बिजी हूँ ऑनेस्टली अब मैं आप लोगों इस के वक्त पास मैं इसलिए बिजी नहीं हूँ। आऊंगा। जी हाँ, तो सर मेरी एक जुमला मेरा सुन लीजिए, मैं आपकी बात सुनता जी हूँ। प्लीज। आई आई अप्रिशिएट कि आप बिजी हैं। मैं आप लोगों की स्पेस में अब इसलिए नहीं आऊंगा कि मैं एक से ज्यादा दफा आ चुका हूँ। मैं कितनी देर उस दिन चीखता रहा कि यार आप में से कोई आदमी है जो इल्हाद का दिफा के करे, हमारे साथ बात करे। ना कोई जवाब देता है आगे से, ना किसी को उस तरह का उसकी हौसला होता है कि अभी हम बात करना चाहते हैं इस पे। वो स्ट्रॉन्ग पायलट साहब आपके इतना म्यूट करके शुरू हो जाते हैं, और कुरान देखो, ये गलती वो गलती, मुझसे कोई डिबेट करे, मैं कहता हूँ जी मैंने आपको आपका ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आइए ना डिबेट करें। उस तरफ हो जाते नहीं है, बात कोई करता नहीं है। तो इसलिए जब तक आप लोगों में से कोई हमारी स्पेस में नहीं आएगा, मैं आप लोगों की स्पेस में नहीं। मैं एक से ज्यादा दफा आ चुका हूँ। जी फरमाइए आप। चले अच्छा चले सर, जल्दी से, मेरे पास 1-2 मिनट ही होंगे। अभी आपने जी फरमाया है कि
جو رب کریم نے ہمارا جو بھی سیکس ڈٹرمن کر دیا، اب اس میں رد و بدل ہم نہیں کر سکتے. یہ جو صحیح بات ہے. سرجری وغیرہ کی جاتی ہے یہ صرف غیر شرعی ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا. میں نے اتنے سمپل ٹرمز میں نہیں کہا، لیکن چلیں آپ بات پوری کریں. مطلب یہ ہے کہ میل جو ہے وہ فیمیل نہیں بن سکتا سرجری کرنا. ہاں یہ بات جی جی بالکل. اب مجھے یہ بتائیے، میں آج ایک پرائز نہ رکھ لوں، $1,000 کا میں پرائز رکھتا ہوں، انعام رکھتا ہوں، ٹھیک ہے جی. مجھے یہ بتائیے اگر یہ غلط ہے تو پھر سرکمسیژن ختنہ کرنا کس طریقے سے ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ ٹھیک ہے. تو یہ ہے سر کنٹراڈکشن اور تضادات بے شمار ہیں یہاں پہ. تو یہ وجہ ہوتی ہے نا کہ یہی وجہ جو ہے نا کہ میں سر کیا کہوں. اچھا اب سوال جی وہی اب وہ بھائی جی والی حرکت آپ نہ کریں نا کہ میں سوال بھی نہیں خود اور کرنا جواب جا رہا بھی ہوں. میں میری سر طرف جا سے رہا دے ہوں، دیا. پھر میں جا رہا ہوں، آپ جواب دے دیجئے. نہیں سر سن جتنے جواب نہیں سنیں. میرے پاس وقت نہیں نہیں ہوتا. ارے سن تو لینا یار، جی کیا پلیز اتنے ٹائم کے بعد آپ آئے ہیں. عقیدت کی جو ہے نا یا وہ عقیدے کی پٹی باندھ کے بڑی آسانی سے جواب دے سکتے ہیں، نو ایشو. لیکن آپ بھائی میں ریشنلی طور پر عقیدے آپ کی جواب دیجئے پلیز. میں عقیدے کی بات تو میں اس سے کروں نا جو میرے عقیدے سے متفق ہے. یہی تو وجہ ہے کہ میں جب ایتھیسٹ سے لبرلز وغیرہ سے میں بات کرتا ہوں تو میں نے کبھی اسلامی حوالہ نہیں دیا، انلیس کہ کوئی کوشچن اسلام پہ ہو تو پھر ایک اور بات ہے. میں تو بات ہی کرتا ہوں فلسفی اور سائنس کی کہ مجھ میں اور آپ میں کیا مشترک ہے، عقیدہ تو ہے ہی نہیں مشترک. تو میں آپ کو ایک لاجیکل بات کرنے لگا ہوں کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر سرکمسیژن کیا جائے تو اس سے مرد عورت بن جاتا ہے، تو بندہ پرور ایتھیسٹ تو آپ ہوئے ہیں. آپ کے آگے پیچھے آپ کے گاؤں کے لوگ، آپ کی فیملی کے لوگ، موسٹ پروبلی آپ کے والد صاحب، آپ کے بزرگ جتنے جن کی سرکمسیژن ہوئی تھی، تو کیا آپ ان کو سب فیمیل کا ٹائٹل دیتے تھے اپنی فیملی میں اور اپنے گاؤں میں، آگے شہر میں، کریا، جہاں پہ بھی آپ لوگ رہتے ہیں؟ نہیں، آپ نے سرجری کی بات کی تھی تو اس لیے میں نے اسی چیز کو میں آگے لے کر بڑھا ہوں، اسی کی چیز کو میں لے کر بڑھا ہوں کہ اگر وہ سرجری کی جا سکتی ہے، اگر وہ کرتے ہیں، ان میں کوئی ایشو ہے، کسی ایشو کو ریموو کرنے کے لیے وہ کوئی سرجری کروا رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو. میں تو بایولوجی کا میرا سرے سے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. تو پھر اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر اس طریقے سے چلے. سرکمسیژن بھی ٹھیک ہے، اگر سرکمسیژن ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو میں آپ کی بات خیر چلیے، میں اتنی بات میں نے کرنی تھی. ابھی میں نکلتا ہوں، میں لسنر پہ جاؤں گا، مجھے سر کچھ کام کرنے ہیں. تو بہت شکریہ، بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. اور آتے جاتے رہا کرے، دیکھ لیں کتنی تھوڑی سی آپ کی دیر سے کتنے سر لوگوں کا بھلا ہو گیا. سر آپ سے گلہ یہ ہے کہ آپ بات بھی کہہ دیتے ہیں، ٹویٹ بھی کرتے، جواب نہیں دیتے. یار اتنا تو ہمیں کیوں رسوا کر جاتے ہیں آپ؟ چلے کوئی بات نہیں، خیر ہے، ہوتا رہتا ہے. چلے جی، شکریہ آپ کا جی، تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. اچھا بھائی جی، آپ نے پھر اسپیکر ریکویسٹ کیا ہے، لیکن میں صرف بدمزگی کو ایوائڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ نہ ہو جائے، اس لیے I'm sorry میں آج آپ کو انٹرٹین نہیں کروں گا، بٹ سم ادر ٹائم. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے باتیں کی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ اچھا ہمارا جو ہے ایک سیولائز طریقہ یہ چلتا رہے. اچھا، لیٹ می ٹیک حکیم جی آن بورڈ. اس کے بعد جو ہمارے باقی بھائی ہیں ان کی طرف میں آتا ہوں، کیونکہ حکیم جی کا پتہ نہیں چلتا کہ کیا چل رہا ہے آج کل. حکیم جی کا وہ I don't know. حکیم جی آپ ہی بتا دیجئے کیا چل رہا ہے آج کل آپ کی طرف. مجھے آپ کی آدھی آواز آئی، آدھی نہیں آئی. آپ بتائیے، آپ کو میرے عقیدے کا زیادہ پتہ ہوتا ہے. آپ بتائیے بھجن، چھوڑ دیں ساری باتیں. مجھے تو یہ پتا ہے کہ آپ خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن آپ کی نظر میں مسلمان ہوں نہیں. میں پوری آپ نے پوچھ لیا مجھے، تو مجھے بتانے دینا کہ میری کنفیوژن کی وجہ کیا ہے. آپ کو چلیے آپ بتائیے. بہت شکریہ آپ کا. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ حدیث کو نہیں مانتے، پھر آپ کے جتنے بھی اسلامو فوبز، اسلام کے جن کے جو گستاخ ترین لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. سجن ہے میرے ساتھ. کبھی آپ نے سارے آپ کے سجن ہیں، اور ریشنلٹی پتہ نہیں کس چیز کا آپ لوگوں نے نام رکھا ہوا ہے، کاپی پیسٹ دانش کا شاید، اس کی آپ جا کے بات آیا نو آئیڈیا. میں تو اپنے دیسی لوگوں میں آنیسٹلی میں ریشنلٹی ڈھونڈتا شاید میں بوڑھا ہو جاؤں. اینی وے خیر، تو اس لیے آپ خود ہی بتا دیں کہ جو چیزیں اب ہم نے اکٹھی کی ہیں یہ عام طور پہ ایک مسلمان میں کمبینیشن ہوتا نہیں ہے. تو اس دعوے کی کیا بتا دیں، کیا دلیل رکھتے ہیں آپ؟ بھجن آپ کا شکریہ، آپ نے غریب کو موقع دیا بات کرنے کا. بقیہ بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ آئے تھے وہ جب لاسٹ ٹائم، تو مجھے نہیں پتا آپ کو کس بندے سے شکایت ہو یا نہ ہو. مجھے امید ہے کہ میں نے کوئی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیا. جو ہمارے ذاتی مسئلے مسائل ہیں وہ میں نے کہا ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے. اچھا، ابھی میں آیا ہوں، آپ مجھ سے ذاتی باتیں ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، میں حاضر ہوں.
حدیثوں کو بچن میں اب یہاں پہ کہاں پروٹیکٹ کروں گا؟ حدیثوں کو تو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے اب آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ بھی وہ حدیثوں پر زیادہ نہیں بات کرنا چاہتے. آج کا ٹاپک ٹرانسجینڈر پہ تھا اور میں نے دیکھا کہ وہ فرشتہ بھائی آئے ہوئے تھے اور اوپر نہیں آ رہے تھے، تو میں نے کہا میں بھی ہاتھ کھڑا کر کے آ جاتا ہوں، ان کی جگہ میں کچھ بول دوں گا. اچھا، اب آپ کا سوال تھا بھجن کہ وہ جو ہمارے جو مسلمانوں کے خلاف اتنے لوگ ہیں میں ان کے ساتھ کیوں بیٹھتا ہوں. اس کا جواب میں بہت خوشی دینا چاہوں گا. اس کی نمبر 1 وجہ یہ ہے کہ جو ہے نا ہمارے جو مسلمان بہن بھائیوں میں جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اختلاف رائے کا تو مسئلہ نہیں ہے، جو انتہا پسندی ہے بہت بڑھ گئی ہے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میرے پاس تو کوئی نہ ہتھیار ہے نہ کوئی اعلی کار ہے. آپ لوگ ہر بندہ ایک دوسری قدم اتارنے پہ لگا ہوا ہے. تو اگر مجھے کوئی سینٹی والی بات ملتی ہے، کوئی ریشنلٹی والی بات ملتی ہے تھوڑی بہت بھی، تو مجھے اسٹارم پائلٹ سے مل جاتی ہے. کچھ اسٹارم پائلٹ نے بائی دی وے مجھے 2-3 دفعہ، یہ فرشتہ بھائی نیچے بیٹھا ہوا ہے نا، اس کا میں انتہائی خطرناک جھگڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ. میں اس کی اسپیس چھوڑ کے بھی گیا ہوں، پھر واپس آیا ہوں. کچھ اچھی باتیں تھیں اس کی، انسانیت تھی، انسانیت کے ناطے سے واپس آیا ہوں. انسان کے ناطے سے آپ سب میرے بہن بھائی ہیں. آپ تو دین کے حساب سے میرے بہن بھائی ہیں. آپ نے مجھے دین سے نکالا ہے، میں نے آپ لوگوں کو نہیں نکالا. میں آپ سب سے پیار کرتا ہوں. نمبر 1. آج ٹاپک ہے بھجن وہ ٹرانسجینڈر کا، اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ جو ہمارا ٹاپک نا، میرا اور آپ کا کیسر بھائی جھگڑا جو ہے نا، یہ بہت لمبا چلے گا. کل آپ کی وہ بحث بھی ہے، میں ٹائم زیادہ نہیں لوں گا آپ کا، وہ حارث سلطان بھائی سے. جی، ٹرانسجینڈر کا بھجن میں آپ صرف پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، ایسی کیا مسئلہ ہے ہمیں کہ مجھے صرف ایک بات، آپ صرف اس بات کا میں جواب آپ کو، میں تو آپ نے سوال پوچھا نہیں، سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بھائی جان کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ ہم ان لوگوں کو انسان سمجھ سکتے ہیں یا نہیں، یا یہ جو بل جو تھا انسانیت کے بنیاد پر تھا کہ نہیں تھا. شادی وہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، وہ تو شرعی معاملہ ہے، وہ تو کہ مولوی آ کے کرے گا نہیں کرے گا، وہ مولویوں کا مسئلہ ہے. وہ تو اسلام کا مسئلہ ہے، وہ ہندو دھرم کا مسئلہ ہے. کوئی اجازت نہیں دیتا ان کو وہ شادی نہ بھی کریں. ہم انہیں انسان سمجھ سکتے ہیں بھائی جان کا نہیں. بس میں اجازت لوں گا آپ سے، میں یہی ہوں، میں لسنر پہ جا رہا، آپ جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے فرمایا کہ دین سے ہم نے آپ کو نکال دیا ہے اور یہ وہ وغیرہ، وہ کوئی انسان کسی کو دین سے نہیں نکال سکتا. اس لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ایک آدمی جو کہتا ہے کہ بھائی میں مسلمان ہوں لیکن میں احادیث کو نہیں مانتا، ان کو منکر حدیث ہے. منکر حدیث ہے تو سیدھا سیدھا منکر قرآن ہے. اس قرآن کی ساری وہ آیتوں کا انکار کرنا پڑے گا جس میں حکم دیا گیا کہ آپ سنت کو مانیں. وہ تو سیدھا سیدھا وہ تو خیر. اس لیے میں آپ سے بھی جانا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں خود بتا دیں. ان لوگوں کے پاس آنا جانا، ان کو ریشنلٹی یہ وہ وغیرہ وغیرہ، بڑی سمپل سی بات ہے حکیم صاحب. دین جو نا آپ کو غیرت کا احساس دلاتی ہے. میں بد زبانی کرنے والا آدمی نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے گارنٹی کرتا ہوں کہ آج اگر میں آپ کی فیملی کے بارے میں نازیبا الفاظ کہوں تو فیوچر میں آپ بہت بھی اگر شرافت آپ میں ہوئی تو آپ نے اگر مجھے جواب نہ دیا تو کم سے کم آپ مجھے منہ لگانا پسند نہیں کریں گے. تو ایسے بد زبان لوگ جو انبیاء کو گالیاں دے رہے ہیں، امہات المومنین کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، نام ڈال رہے ہیں، آپ کے پاس اتنا جواب نہیں. میں نے کبھی خود نہیں سنا. وہ بھی آپ نے خود نہیں سنا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اسامہ بن لادن کو کبھی بم پھاڑتے دیکھا تھا؟ آپ نے ٹرمپ کو کبھی سنا تھا یا اسامہ کو سنا تھا کہ فلاں جگہ اتنے بم پھینک دو؟ یو نو سم تھنگ ایگزسٹ دیئر. تو آپ کو ذاتی طور پہ اگر نہیں بھی پتا، اٹ ڈزنٹ میٹر. وہ خود جو کہتے ہیں ہاں جی ہم کرتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے اس لیے کہ میں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں، تو ہمارے لیے ہماری مقدس شخصیات تو ہمارے خونی رشتوں سے بہت بڑھ کے ہیں. خیر، یہ آپ کی اس بات کا جواب تھا جو آپ نے کہا کہ ہم نے وہ کر دیا ہے. تو آج ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے. جو آپ نے دوسری باتیں کہی کہ ہم ان کو میں انسان پہلے اس کا سمجھتے جواب ہیں، دے دوں آپ کو، ورنہ میں پھر بھول جاؤں بات گا. پھر کسی اور طرف چلی جائے گی نا. آپ نے ایک بات کہہ دی، میں نے اس کا جواب دے دیا. بہن چھوٹا 1 منٹ لوں گا آپ سے، 1 منٹ لوں تو گا. پھر وہ آگے سے میں 1 منٹ لوں گا، پھر اس کے جواب میں آپ 1 منٹ لیں گے، تو نہیں، بات اس کہیں کے اور چلی جائے ہم گی. کوئی ڈبیٹ آگے نہیں لے کے جائیں گے. ہم ڈبیٹ میں آپ سے کرنے آیا بھی تھا، آپ میرے بھائی ہیں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا. اگلی جو اچھا بات ہے فرمائیے. نا، جو اس کے بعد کی جو وہ پھر آپ کیجئے گا، وہ ٹرانسجینڈر کی، پھر اس پہ ہم بات کر لیں گے. مجھے صرف 1 منٹ دے دیجئے. جو آپ نے جو بات کی نا، مجھے بھول جائے گی واقعی کہ یہ جو ہے نا، یہ میں مائنڈ کر گیا اپنی بات پر نہ کرنے پر. وہ میں اس پہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈیفینڈ کر لینے دیجیے آپ مجھے بس. پھر بات کہیں اور طرف چلی جائے گی، ختم نہیں جو جائے گی ہوگی بھجن، میں بات 1 منٹ لوں گا. میں آپ پہ کاؤنٹر اٹیک کر ہی نہیں رہا، میں اٹیک جلدی کر ہی نہ جلدی. کسی پہ. میں اچھا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. چھتی ختم کریں، جو بھی ختم جی کر 1 رہے ہیں. منٹ جی 1 منٹ آپ گھڑی کھول لیجئے. دیکھیے بھجن، میں آپ سے یہ اتنا کروں گا کہ جب میری ذات جو ہے نا، یہ دس از پارٹ آف مائی سیلف، اور یہ ایوولوشن اس کو آپ نہیں مانتے، اس کا حصہ ہے. میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کروں گا. کوئی بندہ مجھے آ کر کے میرا ماننے والا دنیا میں کوئی نہیں بننے لگا، کیونکہ نہ تو میں اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہوں، نہ میں اپنے آپ کو ولی اللہ کہتا ہوں. میں بہت مڑا غریب آدمی ہوں.
ٹھیک ہے, مجھے پروٹیکٹ کرنے والا کوئی نہیں, نہ ہی میری فیملی کو. اگر کوئی بندہ میری فیملی کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو اس سے تو واقعی میں بات ہرگز نہیں کروں گا, لیکن میرے بارے میں کرے گا میں پھر بھی معاف کر دوں گا, سب کچھ کر دوں گا. نبی پاک کے بارے میں یہ کہوں کہ وہ میرا نبی ہے, خدا ذات کی ذات میرا خدا ہے, خدا قادر المطلق ہے, خدا کو جو گالی دے گا خدا اس کو خود نبیڑ سکتا ہے. میں معمولیات میں کس سے پڑھا کروں گا؟ میرا کام ہے اپنا پیغام, جو میرا محبت کا پیغام ہے وہ دنیا کو پہنچانا. بھجن میں وہی دیتا ہوں, بس شکریہ. چلے یہ ہو گیا آپ کا محبت کا پیغام, ان کہ آپ کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو آپ پھر ان کے پاس نہیں, وہ ضرور اٹھے گستاخی بیٹھیں کی گے, بات لیکن میں نے اپنی نہیں کی تھی فیملی جو بھجن. ہے. میں وہ جن لوگوں سے بات ہوئی تھی وہ کرٹیسزم کر رہے تھے, کرٹیسزم پہ میں نے بات کی تھی. جو گستاخی کی بات ہے اس پہ میں جھگڑے کر چکا ہوں کئی دفعہ, میں سرچ کر چکا ہوں. ہاں, اور چلیے پھر میں جا اب کے اگلی بات کر لیتے ہیں. پھر میں وہیں پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں. چلیں اگلی بات آپ کی, آپ نے کہا تھا آپ اسٹرو مین نہیں کریں گے, تو یہ سوال آپ نے کہاں سے, جو لوڈڈ کوسچن آپ نے شروع کیا کہ آپ ان لوگوں کو انسان سمجھتے ہیں نہیں. اس لیجسلیشن میں ہماری جتنی بھی آن ریکارڈ ہے, پارلیمنٹ میں جو بات کہی جاتی ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے, وہ لکھی جاتی ہے, ٹھیک. وہاں کے ڈاکومنٹ سے لے کر کورٹ کے ٹرانسکرپٹ اٹھائیں, ہماری ساری پوڈ کاسٹ دیکھیں, ہماری سٹریمز دیکھیں, ہمارے آرٹیکلز دیکھیں, ہماری پبلشڈ ہوئی ریسرچ دیکھیں, کہیں سے کوئی ایک جملہ ایسا دکھا دیں یا کوئی تاثر ہم نے دیا ہو یا امپلائی کیا ہو کہ ہم ان کو انسان نہیں سمجھتے اس لیے ہم ان کے خلاف کیس کر رہے ہیں یا اس قانون کے خلاف کیس کر رہے ہیں. اگر ہماری یہ پوزیشن ہی نہیں ہے تو آپ ہماری طرف سے یہ پوزیشن لے کے ہم سے کیوں سوال کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں انسان نہیں سمجھتے؟ جی فرمائیے. بھجن آپ کی خاموشی کا مطلب سمجھوں گا کہ میں غریب بات کر سکتا ہے, یہ کروں گا کہ بھجن آپ کو آپ کو میری انسان نہیں آواز نہیں سمجھوں آ گا تو رہی؟ میں کس کو سمجھوں گا؟ میں تو خود آپ ہی ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ پسماندہ شاہ ہیں, یہ صاحب, بہت حکیم صاحب ایک سیکنڈ دیجیے گا. جی شاہ صاحب میری آواز نہیں آئی؟ میں نے ابھی جو باتیں کی ہیں. بھجن مجھے تو آئیے آپ کی آواز. لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے. اچھا شاید میں جب چپ کر گیا تو اس کے وہ خاموشی کہہ رہے تھے. ہاں جی, میں تو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, بتائیے کہ ہماری طرف خاموشی سے کی کوئی بات ایسی تو بات ہی بھجن نہیں. مجھے لگا نہیں کہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ میں بات کر سکتا ہوں, اس لیے میں نے جو کہا آپ سے. فرمائیے. جو بھجن میں نے جو اس کے معاملے میں جو مجھے جو نتیجہ ملا ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ ایک ان میں سے ٹرانسجینڈر میں سے کوئی ایک شخصیت تھیں. میں تو ان کو بہن کہتا ہوں, آپ تو نہیں پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہوں گے ان کو یا نہیں کہتے, میں ابھی اسٹرانگ میں نہیں کروں گا آپ کسی کو بھی. میں یہ عرض کروں گا کہ وہ ان پر آپ نے یہ کہا کہ بھیا تم جو ہو تم فلانے بندے سے کیوں ملنے گئی اور کس سے کیا ملنے گئی. وہ ملنے گئی تھی, مجھے اس سے پوری بات یاد نہیں, کوئی ملنے آیا تو کیوں آیا تھا. آپ نے کہا اپنی پوزیشن فلانی چیز پر واضح کرو, فلانی چیز پر نہ کرو. میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہمارا کیا لینا دینا ہے اگر ایک جو شخص ہے وہ دین پر, وہ تو یہ کہہ بھی نہیں رہا کہ میں نے شادی کرنی ہے اس کے ساتھ. شادی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی کہ مولوی صاحب کیسے نکاح پڑھائیں گے, جب اس نے شادی کرنی ہی نہیں ہے, اب اس نے بیچارے زندہ رہنا ہے, اس کی اپنے خواہشات ہیں, وہ کیا کرے, وہ دنیا میں جائے گند کرے, کیا کرے. میں بس آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس کو کسی ایک شخص کے ساتھ, ایک مرد کو مرد کے ساتھ آپ اسے لواطت کہہ لیں, میں تو بھجن آپ کو پھر آپ کہیں گے حکیم جی تو اپنی پوزیشن واضح کر, تو میں آپ سے کہوں کہ میں اسٹریٹ ہوں, 100% اسٹریٹ ہوں. میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ میرے اندر ایمپیتھی ہے, میں جو ہے نا انسانیت کو سمجھنے کے, میں سب سے عرض کروں کہ میں آپ کو بھجن لیبل نہیں کر رہا, آپ یہ نہ کہیے کہ میں آپ پہ ٹیک کر رہا ہوں. آپ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ وہ لوگ کیا کریں, وہ زندہ رہیں, سانس لے لیتے ہیں, پھر کس چیز پر ان کی آزادی ہے, کس پر نہیں ہے. شادی نہیں کر سکتے, کسی کے ساتھ زندگی تو گزار سکتے ہیں, وہ اپنی زندگی میں جو بھی کچھ بھی کر رہے ہیں, ہمیں آپ کو بھجن کیا لینا دینا چیزوں سے, بس یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. شکریہ. بڑی اچھی بات آپ نے کہی, لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ آپ کیا کہہ رہے تھے. کون کس سے جو ملنے سمجھ نہیں گیا وہ تھا؟ میں یہی کون شادی کس کے سے بعد ملنے؟ شادی نہیں کر سکتے نا بھجن, وہ نہیں, ہولڈ میری آن بھی ہولڈ شادی آن ہوئی ہے, آپ کی بھی ہوئی ہے. ہولڈ آن بھائی, ہولڈ آن. آپ نے اتنا اچھا بڑا اچھا مجھ پہ اچھا اچھا, الزام لگا بات دیا, کیجیے میں بات تھوڑا سا کیجیے. اس کی سمجھ تو آنے دیں, آپ کیا رہے ہیں. کون کس سے ملنے گیا تھا, کس سے میں نے کہا تھا اس کے ملنے کی وضاحت دو, اور کس کو کس سے پیار ہو گیا تھا؟ کیا یہ what are you talking about man؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بتاؤں یا میں ویٹ کروں آپ کی بات مکمل ہونے کا؟ جی بتائیے. آپ کا میں نے وہ انٹرویو سنا تھا, انٹرویو تھا یا ڈسکشن تھی وہ شہزادی رائے کے ساتھ, وہ آپ کے پتہ نہیں اسٹریم پر آئی تھیں, اور انہوں نے فرمایا تھا کہ کوئی مولوی صاحب آئے تھے, وہ لے کر کے آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں فلانا بندہ گیا تھا تمہارے فلیٹ پر, وہ کیوں گیا تھا, کیا مقصد تھا, کیا لینا دینا تھا. میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا کیا لینا دینا کہ کون بندہ ان کے فلیٹ پر گیا تھا نہیں گیا تھا. ہمیں ان چیزوں کی انکوائری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا تعلق ہے, وہ کسی اگر ایک شخص ساتھ ان کا کوئی لینا دینا ہے, وہ جانے, ان کا کام جانے, ایز لانگ ایز کہ وہ سڑک پہ نکل کر کے چلتے پھرتے لوگوں کو, انسانوں کو, بچوں کو, کسی کو تنگ نہیں کر رہی یا کر رہا, وہ کسی کو لے کر کے کہیں نکل نہیں جا رہا.
وہ اپنی زندگی میں جو بھی کر رہے ہیں اپنے آپ کو زندہ رہنے کے لیے، خوش رہنے کے لیے، اس کو بھجن اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ میں آپ سے اتنا سوال پوچھ رہا ہوں پلیز. آپ آنیسٹلی اسپیکنگ جس طرح سے آپ لوگ مذہب کے بارے میں سامنے سامنے غلط بیانیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور کوئی آپ کے اندر ریمورس نہیں ہوتا کہ یہ بات بھجن پکڑی جائے جھوٹ نہ گی. بول، جھوٹ کا استعمال نہ کریں ورنہ میں نہیں میں آپ نہیں مجھے میں بتائیے کہ جھوٹ میں کیا ہمیں کیا شاہ جی ایک اتنا منٹ، بتا دیں. شاہ صاحب ایک منٹ شاہ صاحب ایک منٹ. نہیں شاہ صاحب یہ بہانہ بنا کے نا یہ کچھ کسی اور طرف چلے جائیں گے. ان کو میں اللہ کہیں تعالیٰ بہانا لے نہیں کے بنا رہا، آیا سیدھا ہے. سا سوال پوچھا ہے کہ کسی ایک شخص کا دوسرے شخص سے کیا اس کا زندگی میں کیا اس کا لیکن واجب میری تعلق ہے، ہمیں آپ اس سے کیا یہ لینا. جو یہ پبلک میں آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے کسی سے کہا کہ وہ بندہ تمہارے پاس کیوں آیا یا تم اس کے پاس کیوں گئے، کہاں یہ واقعہ ہوا، کس نے کس کو کہا؟ جو السلام مرضی منہ میں علیکم آیا آپ شروع کیسر کر دیں. بھائی، کین آئی چلیے سے ٹھیک ہے بھائی، سمتھنگ؟ جی میری وعلیکم غلط السلام. فہمی ہوگی آپ کی ان کے ڈسکشن میں میں اس کا معاملہ ہوا تھا. کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ان کو ایک منٹ کے لیے میوٹ کریں. بھجن مجھے میوٹ نہ نہیں کیجیے گا، میں خاموش ہو زارش جاتا ہوں. زارش بیٹا ایک سیکنڈ، میں ان کی میں کر کے یہ بات، کیونکہ میں ایکچولی آپ کو آپ سچ کو بتاؤں سمجھ تو نہیں آ رہی اور مجھے ان کی بات سمجھ آ گئی ہے، تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں وہ آپ کو ایکسپلین کر دوں. زارش بیٹا مجھے بالکل اچھی پتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن میں ان کو، چونکہ ان لوگوں کی عادت ہے کہ یہ کسی بھی آدمی پہ یہ کیچڑ اچھال دیتے ہیں. شہزاد غیاث نے پہلے یہ کیا، اس کے بعد سید مزمل نے کیا، یہ اس نوٹ ان دس پرٹیکولر آرڈر، لیکن ان لوگوں نے کیے. شہزادی بھجن رائے نے اپنے آپ یہ پہ حرکت کی. اچھا چلیے اب حکیم صاحب نہیں آپ نے بڑی کیٹیگوریکلی باتیں کہی ہیں کہ میں نے ایسے کہا. میں تنگ آ گیا ہوں آپ لوگوں کے اس رویے سے کہ آپ لوگوں کے پاس دلیل نہیں ہے، آرگومنٹ نہیں ہے، منطق نہیں ہے، سائنس آپ کے حق میں نہیں ہے، تو آپ لوگ جھوٹ بول کے دوسرے آدمی کی کردار کشی کر. مجھے خدا را آپ بھجن میں بتائیے کہ جھوٹ نہیں کس بولا، کو میں نے میں کہا نے تھا. جھوٹ نہیں بولا. نہیں میں آپ سے سوال اگر پوچھا ہے، جھوٹ نہیں بولا مجھے نہیں ان دو لوگوں کے دیکھیں نام نہ پتا، مجھے ان کا میں، پتہ بھی نہیں ہے. آپ مجھے جانتے ہیں، میں اچھا میں آپ بتاتا ہوں کو جھوٹ کیسے بولا. میں جی بتاتا ہوں بتائیے. کیسے جھوٹ بولا. ایک مولوی صاحب گئے شہزادی رائے کے فلیٹ پہ، جہاں پہ آپس میں ان کا کوئی لین دین سم تھنگ، اس نے 2000 کہے، شہزادی رائے نے کہا کہ نہیں، اور اس نے شہزادی رائے نے ویڈیو بنا کے اپنا کر دیا سوشل میڈیا پہ پوسٹ. میں نے کنڈیم کیا کہ شہزادی رائے کی پرائیویٹ لائف کیوں اس طرح سے کوئی آدمی منہ اٹھا کے اس کے گھر چلا جائے. ہمارا شہزادی رائے سے پرابلم ہے تو پالیسی بیس پرابلم ہے، اس کی ذاتی زندگی کی، اس کی چار دیواری کی ایک عزت ہے، سینکٹیٹی ہے اس کے گھر کی، کیوں کوئی آدمی اس کے گھر میں چلا جائے. پھر اس کے بعد وہ لوگ دوبارہ گئے، شہزادی رائے اس وقت گھر نہیں، شہزادی رائے کے گھر میں کوئی اور کوئی بچہ تھا، بچی تھی، آئی ڈونٹ نو، جس نے یہ ویڈیو بنائی. جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ویڈیو بن رہی ہے اور وہ بھاگ گئے وہاں سے، میں نے پھر کنڈیم کیا. میں نے پولیس سے ریکویسٹ کی کہ شہزادی رائے کو پروٹیکشن دی جائے، اس کی ذاتی زندگی میں لوگ ملوث ہو رہے ہیں. میں نے شہزادی رائے کی جو میرے ساتھ اس کی ڈبیٹ ہوئی، میں نے اسے یہاں تک آفر کیا کہ اگر پولیس والے آپ کو یہ سپورٹ نہیں کرتے ہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے. انڈیویجول لیول پہ آپ کی ذاتی زندگی میں کوئی انسان دخل دے اس طرح سے کہ آپ کے گھر آئے اور کیا کیا کرے، یہ تو خدا نہ خواستہ اس کے چہرے پہ تیزاب پھینک دے، اللہ معاف کرے، اسے محفوظ رکھے، کوئی اور اس پہ ایسی حرکت کر دے. یہ کیا طریقہ ہوا؟ آپ لیگل فائٹ لڑیں، اخلاقی طور پہ آپ ڈیبیٹس کریں، آرگومنٹس پریزنٹ کریں. میں شہزادی رائے کو اس ساری بات میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اور آپ پبلک میں اس لیے کہتا ہوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ نے پوری کہانی اپنی طرف سے گھڑ لی ہے کہ کوئی آدمی اس کے پاس گیا اور میں نے اسے کہا کہ تم وضاحتیں دو، اور اس کے بعد پھر میں نے اسے کہا کیوں گیا، تم اس کی ذاتی زندگی میں کیوں دخل دے رہے ہو. آپ مجھے نام بتا دیں، میں سے جھوٹ نہ کہوں تو اور کیا کہوں. بھجن اس کو کہتے ہیں غلط فہمی، انسانوں میں، دوستوں میں، بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، دشمنوں میں بھی ہو جاتی ہے. آپ کا ورڈ بڑی جلدی ہو گئی ہے غلط فہمی. ارے بھائی جان بات تو سن لینا، ابھی بات سن لیں. آپ ایک دم جو ہے نا جھوٹ بول دیتے ہیں. آپ پہلے بھی آئے تھے وہاں پر آپ جھوٹ ہر بندے کو جھوٹا بول رہے تھے. آپ سے میں عرض کروں گا کہ انسانوں میں ہو جاتی ہے. میں نے ابھی آپ نے جو بات کہی ہے، ابھی میں نے اس میں کوئی اور دوسری بات کہی ہے. اس کا ایک پڑھا لکھا فہمی ہے، طریقہ ہے میں نا، انسان اس ہوں، کا ایک کیا پڑھا ہوں لکھا میں طریقہ کیا ہوں. ہے. نہیں سنیں نا، اس کا ایک پڑھا لکھا طریقہ ہے. جی آپ بتائیے. اپنے الفاظ واپس لیں میں اور واپس لے یہ لوں. ساتھ وعدہ کریں کہ آج کے بعد اگر آپ کے پاس ہاف کوکڈ انفارمیشن ہوگی نا، تو اپنی آدھی پکی ہوئی کھیر کی بیس پہ آپ کسی پہ الزام نہیں لگائیں گے، بلکہ کہیں گے کہ کیسر میرے پاس یہ انفارمیشن آئی ہے، آپ کا کیا رسپانس ہے. میں آپ عزت کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا آگے کیا تو ہے، وہی لیکن آدھی یہ پکی ہوئی تماشا کھیر رکنا لے کے میں چاہیے. آپ کے پاس آیا ہوں. ابھی میں کیسر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا رسپانس جی ہے. آپ نے جواب دے دیا، میں نے ایگری کر لیا. اب آپ اور کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ بات ختم ہوگی اور میں آپ سے کیا ختم چاہوں ہوگی نا گا. بھائی، اس لیے اس کو ختم لیکن کرتے ہیں. یہ ہے کہ میں کم سے کم یہ اس طرح سے نہ کیا کریں. جب نیکسٹ ٹائم آپ آئیں یہ گے نا، بتا جب دیجیے. ہاں جی یہ نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے نا، تو پلیز پوچھیے گا کہ یہ آپ پہ الزام ہے، آپ کا کیا رسپانس ہے. اس الزام کو اپنی طرف سے کنوکشن کے ساتھ نہ کہیے گا کہ آپ نے ایسا جتنی میں کیوں نے کیا بھجن ہے. بات کی اس میں الزام کا ورڈ استعمال نہیں کیا. اس کے علاوہ بات تو میں نے آپ سے پوچھی تھی نا، سوال پوچھا تھا کہ نہیں پوچھا. دیکھیں اچھے نوٹ پہ ہماری بات ختم ہو رہی ہے نا، اب اپنے لیے گڑا مزید آپ نہ کھو دیں. اب اس پہ بحث کریں گے تو آپ کی ہی بحث نہیں اپنی چلے میں بحث عزت کے نہیں کر رہا نقصان بھجن آپ ہوگا. سے. لیٹس کنکلوڈ آن کیا کہتے ہیں کہ وہ گڈ نوٹ. خوش رہیں بھجن اچھا آپ.
तो आई अच्छा, एम गोइंग ऑन लिसनर, टेक केयर। बहुत शुक्रिया शाह साहब और जारिश बेटा, मैं दोनों आपसे मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ। कहिए आप, अब जरूर आप फरमाइए, लेकिन मैं क्योंकि मैं इस तबके को बड़े टाइम से जानता हूँ, इसलिए कुछ चीजें होती हैं, दे हैव टू गो लाइक दैट। तो खैर जी फरमाइए। आई एम सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। बेसिकली मुझे उनकी बात समझ आ गई थी, लेकिन आई थॉट कि आपको नहीं समझ आ रही। आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा फील हुआ क्योंकि जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया तो मुझे रियलाइज़ हो गया था कि वो शहजादी राय वाले इंसिडेंट को ना इस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं। करेक्टर असैसिनेशन करना तो इन लोगों को ना बहुत पुरानी आदत है। इवन मैं, अगर जो मेरी कम्युनिटी के बंदे हैं जैसे बिलाल हो गए और बाकी, मैं अगर उनको टैग कर दूं, उनका नाम मेंशन कर दूं अपनी स्टोरी पर, तो मुझे भी बड़े मैसेज आने लग जाते हैं कि आप लोग तो हो इस तरह के लड़के और लड़कियां। तो मतलब ये फजूल तरीन बातें करना ना इन लोग का पुराना समझ जाए कि एक तरह की इनकी गेम होती है। तो वही मैं समझी कि ये भी ना आपके साथ वही गेम खेल रहे हैं, इसलिए आपको ना वो स्टोरी मैनिपुलेट करके आप लोगों के सामने रख रहे हैं, ताकि आप भी कंफ्यूज हो जाएं और लोगों को भी लगे कि हाँ जी बस यही सीन था। ओके, हियर इज स्ट्रेटजी 101, फ्री सेशन एग्जैक्टली। सबके लिए, कि जब आपको पता हो कि कोई आदमी गलत बात कर रहा है तो उसको पूरा मौका दें, क्वेश्चन पूछें कि वो अपनी गलत बात में ग्राउंडेड हो जाए, पक्का हो जाए। तो फिर जब आप डिबंक करेंगे तो वो आदमी आइंदा से एहतियात करेगा, आइंदा ख्याल करेगा। ओह जब दैट्स आप उसकी बात ग्रेट। काट देंगे तो वो कह देगा नहीं मैं तो ये कहना नहीं चाहता था। तो चूंकि ये मेरे दोस्त नहीं हैं, इनके ये चेहरे पब्लिक में आने बड़े जरूरी हैं, देयर फोर इनको इनको मौका दिया करें कि ये पूरे यकीन के साथ झूठ बोल, जब बोल चुके फिर आप उनको आसानी से। शाह जी आपसे भी बड़ी माजरत, मुझे पता है आपने मुझे बाद नहीं में बड़ी नहीं गलत नहीं नहीं बातें सर, बोली नहीं हैं। सर, मैं समझ गया था कि आप साइकोलॉजिकल गेम्स खेल रहे हैं। मैंने जरिश को सीधा डीएम किया, मैंने कहा कि चुप कर, वो सर अपना गेम खेल रहे हैं। तो फिर अच्छा वो मैं समझ समझ गई। गए थे। आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने हमारे हिस्से में खिलौने कैसे लिखे हैं खेलने के लिए। अल्लाह अकबर। सर सर अच्छा सर खैर, नीचे मैं नीचे माजरत नीचे चाहती हूँ, मैं काफ़ी मलंगी मसरूफ़ साहब को भी थी। लेना है, फिर आपने लाजमी। ओहो, जी बिल्कुल। अब अच्छा, मैं जो हमारे भाई हैं इनको आई थिंक एंटरटेन करें और इजाजत चाहें। 12 बजे मैंने खत्म जी करनी थी, एंड आई नीड टू गो टू अ मीटिंग, तो इसको जल्दी कंक्लूड करते सर हैं। मैं उसामा आप स्पीकर हैं, जी फरमाइए सर। जी सर, मैंने सिर्फ एक ही बात करनी थी कि मैं भी दूसरे जो इनका ट्रांसजेंडर जिसमें ये शहजादी राय, मेरा जितने भी मेन मेन स्टेक होल्डर हैं उनके भी मैं स्पेस आया हूँ। तो उसमें उसमें भी जो ना ये लोग ऐसी जो भी ये स्पीकर बोल के गए, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा गए। मैं आपके सारी पॉडकास्ट देखता रहता हूँ, जो जो ये इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। ये सिर्फ आपके साथ नहीं करते, सभी के साथ करते हैं। जो नायाब अली हैं जो कि उसमें भी थी, अभी हेयरिंग्स में थी, उन्होंने जज जज पूरी जो पॉडकास्ट है ना, जज के ऊपर बैशिंग करने में, झूठ बोलने में पूरी पॉडकास्ट कर दी कि वो जज ऐसा था, जज ऐसा था, जज को सऊदी अरब से फंडिंग मिली हुई थी, और ओए होए, ऐसी ऐसी उसमें ये उन्होंने बातें बातें। कही है नायाब अली ने जी कि फंडिंग मिली हुई जी थी? जी जी, अपने अकाउंट को सर खुश पागल हुए, सर पागल हुए लोग। जी। और यार सिर्फ ये नहीं, ये तो इन्हें अदालत है सीधी सीधी, ये आप कैसे कह सकते हैं? फैसले मैं पे आप आपको एतराज कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, वो आपका राइट है, सिविल राइट है, तौहीन आप अटैक अदालत करें। केस है, तौहीन अदालत केस है। सिर्फ ये नहीं, सिर्फ ऊपर से चार पांच चीजें इस्लाम की भी ऐसे लगा। अब इनको ये स्ट्रेटजी समझ आ गई है कि इनको ये पता लग गया कि पूरी अवाम में अवेयरनेस फैल गई है कि इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर अलग अलग चीजें। अब ये धरने से यही बोल रहे हैं कि हाँ हम ट्रांसजेंडर ही हैं, इंटरसेक्स अलग हैं। अब ये कैटेगरिकली बोल रहे हैं, लेकिन ताकि इनको पता लग गया है, तो इनकी अब स्ट्रेटजी ना मैं देख रहा हूँ कि बदल रही है। अब ये प्रेशर, मेन डिस्कशन जो ये कर रहे थे ना, हम रद्द करवा देंगे सुप्रीम कोर्ट में, सारी डिस्कशन ये चल रही थी किस तरह लॉबिंग करनी है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से किस तरह रद्द करवाना। और इवन के ये भी बात की कि पहले भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे कोई शायद जजमेंट दी है जो ये फीमेल जज हैं सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने तो उस चीज़ पे वो बोल रहे थे कि ये भी उन्होंने मतलब हमारे सपोर्ट में उन्होंने की है चीज़। उसमें एलजीबीटी इवन के एक कोई बाई सेक्शुअल पर बाई डमी लिखा हुआ था किसी ने, और वो अपने आप को गे आइडेंटिफाई करा रहा था उस पॉडकास्ट में। उसमें आगे ये बोल रहा था हमारे जो आगे के प्लान थे ये गे वाले, इन्होंने तो वो भी पीछे कर दिए हैं। क्लियर कैटेगरिकली एलजीबीटी और ये सारी चीजें वो उसमें डिस्कशन कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह। कैटेगरी की। मैं ये चीज बोलना चाह रहा हूँ कि जिस तरह योगा अभी हमारा ये जो स्टेप हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जो सेनेटर मुश्ताक आप लोगों ने ये सब अवेयरनेस की है,
اب میں یوگانڈا نے جس طرح یہ بل پاس کیا ہے ایک کیٹیگریکلی ماڈرن دور کے حساب سے ہی کہ یہ فتنہ تھا کہ کسی اور طریقے سے ٹروڑ مڑوڑ کے کسی اور لا میں فکس نہ کیا جائے، ایک الگ سے پورا اینٹی ایل جی بی ٹی انہوں نے کیٹیگریکلی لا پاس کیا ہے۔ اب اس چیز کے اوپر مطلب ہمیں اب جو نا اس چیز پہ کیمپین کرنی چاہیے کہ یہ ہم کیٹیگریکلی جو نا لا بنا دیں تاکہ پھر سے مطلب نہیں وہ نہیں ایک وہ نہیں وہ نہیں اس کی آپ اسامہ فکر نہ کرے، وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو پاکستان میں ایل جی بی ٹی کیو کو چور دروازوں سے اندر لانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور یہ جو بل یہ ایکٹ جو بھی کل عدم قرار ہوا جو اس کی شکیں یہ اسی کا ایک حصہ ہے بیسیکلی، یعنی کہ یہ ایک چور دروازہ کریٹ کیا گیا تھا۔ کھل کے تو یہ کر نہیں سکتے جو مرضی ہو جائے، تو ایسے دروازوں پہ انشاءاللہ چوکیداری کے لیے پاکستان بھر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ، وہ ایشو نہیں ہے۔ سر میں تھوڑا سا رش کر رہا ہوں، میں تو اجازت چاہوں گا آپ سے، ایک دو اسپیکر بھائی ہمارے اور ہیں ان کو انٹرٹین کرنا، اس کے بعد اجازت لینی ہے۔ شکریہ جی آپ کا، بہت بہت شکریہ جناب ملنگی سوپرانو صاحب، بہت معذرت، آپ بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، ویلکم آن بورڈ، کیا کہنا چاہیں گے؟ سوپرانو صاحب کہاں چلے گئے ہیں آپ؟ جی سر آپ میوٹ پہ ہیں، خود کو ان میوٹ کیجیے گا۔ سر آپ ان میوٹ کیجیے گا خود کو پلیز۔ اچھا میں ان دا مین ٹائم میں عدنان بھائی کو میں لے لوں۔ ہلو آپ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ انہیں رکھیے، یہ آف ہوں گے، جی جی یہ آف ہوں گے۔ ہاں چلے میں عدنان افضل صاحب کو میں لے دیتا ہوں نا، تو وہ ہوپ فلی بائی دیٹ ٹائم ان کا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جی عدنان اشرف صاحب ویلکم آن بورڈ، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم۔ کیا بات ہو رہی ہے آج؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ جو ہے نا، وہ میرا خیال تھا کہ ابھی ٹائم ہے، لیکن اٹس کہ مائک مل گیا، سو ہولڈ آن، میں ذرا تھوڑا سا پریپیئر کروں۔ اچھا تو کیسے بھائی، سب سے پہلے تو جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نا ماشاءاللہ مطلب جو ریسنٹ ٹائمز میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بندہ جو کام کرنا شروع ہوا ہے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھی کاوش ہے آپ کی اس ضمن میں کہ یہ جو آپ لیگلی فائٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں نا جو ایک بات ہمیں جو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لا ہے یہ بن کیسے گیا۔ بیسیکلی ریئل کویسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو یہ لا ہے یہ بنا کیسے ہے، بیسیکلی یہ کس سسٹم نے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ سو بیسیکلی یو گاٹ ٹو تھنک دیٹ وے، ٹھیک ہے، کہ یہ بن گیا۔ سو اس کے پیچھے ہے کیا؟ اس کے پیچھے وہ ڈیموکریسی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ جمہوریت ہے جو لالی پاپ ہمیں دیا گیا ہے کہ جس میں جو ہے وہ آپ کے نمائندے ہوں گے، وہ آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی بات، اور وہ آپ کے مطابق لاز بنیں گے۔ لیکن اس ضمن میں نا یہاں پہ میں ایک اور چیز مینشن کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ صرف ٹرانسجینڈر ایکٹ وہ ایکٹ نہیں ہے کہ جو ہے وہ ان اسلامک ہے، ٹھیک ہے جی بات۔ اس میں جو ہے اس سے پہلے جو پنجاب میں ویمن پروٹیکشن ایکٹ تھا اس پہ بہت شور و غوغا ہوا تھا اور بہت سے معاملات ہوئے تھے، اس میں بہت ساری کلازز ایسی ہیں، ابھی میرے پاس سامنے نہیں پڑا ہوتا تو میں آپ کو مینشن کر دیتا، لیکن میں کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں کہ اس میں بہت ساری کلازز ایسی ہیں کہ جو ٹوٹلی ان اسلامک ہیں، ٹھیک ہے جی بات۔ سو اٹ از ناٹ ہیپننگ ٹوڈے، ٹھیک ہے جی، اور ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے، ہمیں یہ سمجھ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے بات، اور آپ جیسے بندوں کو ذی شعور جو اس معاملے میں کام کر رہے ہیں کہ یہ مطلب بائی چانس نہیں ہو رہا یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے جی بات۔ اس کے لیے پورا ایک سیٹ اپ ایٹ پلیس ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ جو ابھی فیصلہ آیا ہے اس پہ یہاں سے آوازیں اٹھیں گی، پورے کا پورا لبرل جو میڈیا ہے ہمارا، میڈیا کا اباؤٹ 98 to 99% جو ہے وہ لبرلزم اور سیکولرزم کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کو آگے پروموٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی بات، صرف پروٹیکٹ نہیں کرتا، اس کو پروموٹ کرتا ہے۔ اس کے پیچھے ہمارا جتنا سیٹ اپ ہے، عدنان جی عدنان میں قطع کلامی کی معذرت، بات ہماری بہت بکھرتی جا رہی ہے۔ دیکھیں جو وہ کرتے ہیں وہ ان کو مبارک، میں نے کل یہ بات کہی تھی، ہماری ایک پریسر تھا یوتھ کلب والوں کی، وہ ہوسٹ کر رہے تھے، سینیٹر مشتاق صاحب بھی تھے، یوتھ کلب والے بھائی بھی تھے، اور بھی بہت بھائی تھے۔
تو میں نے وہاں پہ بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیں اب دو میپس کا آپس میں مقابلہ ہے. ایک سیکولرز اور لبرلز کے پاس میپ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے پاکستان کو سیکولر بنانا ہے. ایک ہمارا میپ ہے کہ ہم نے کس طرح سے پاکستان کو آزاد کرانا ہے ان سے. اب وہ ایک ان کا میپ ہے, ہمیں اس سے کوئی نہیں ہے کہ ان کے پیچھے کیا سیٹ اپ ہے, وہ کیا کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ کیئر ریلی. جہاں تک ہمارا تعلق ہے, ہم نے ڈیموکریسی کو استعمال کرتے ہوئے ان کے میپ کو انڈو کر کے اپنا میپ انسٹال کرانا ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ یہ ڈیموکریسی کی وجہ سے بل آیا ہے. یہ ڈیموکریسی قانون بنا تھا, یہ ڈیموکریسی کو گالی دے کے بنایا گیا تھا. ڈیموکریسی سے بھی ان لوگوں نے زیادتی کی تھی. 2018 کی آؤٹ گوئنگ اسمبلی اس کا آخری بل بغیر کسی اس کے اپنا بحث کے, حالانکہ پورا پروسیجر ہوتا ہے, سینٹ میں بحث ہوتی ہے, قومی اسمبلی میں بحث ہوتی ہے, اس کے بعد کمیٹیز ہوتی ہیں پارلیمنٹری, اس میں جا کے جو بھی بحث میں پوائنٹس ریز کیے جاتے ہیں ان کو امینڈ کیا جاتا ہے. اور اس طرح کی جو نیچر کے بل ہوتے ہیں اس میں کتنی دفعہ اس کو جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس میں بھیجا جاتا ہے, علماء سے رائے لی جاتی ہے, بعد میں جا کے وہ اپروو ہوتا ہے. لیکن ان لوگوں نے جان بوجھ کے اس کو کیا, اس وقت کیا جب اسمبلی باہر جا رہی تھی. 3 ووٹ اس کے خلاف آئے تھے, باقی سب نے اپنے اپنے گھروں جانا, تو نے کہا ہاں جو بھی ہے, بغیر کسی نے پڑھے کر دیا. تو اس یہ ڈیموکریسی کو مس یوز کیا گیا ہے. This law is not made because of democracy, it's made in spite of democracy. ڈیموکریسی کو انہوں نے یوز ہی نہیں کیا. تو ہم نے ڈیموکریسی کو یوز کیا ہے. پورے پاکستان میں ووٹ فار ووٹ کی کمپین ہم نے چلائی تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ اگلے الیکشن میں ہمیں ووٹ نہیں ملیں گے تو پھر یہ بیک فٹ پہ ہوئے تھے. تو ڈیموکریسی کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے, ہمارا اتحاد ہے انشاءاللہ العزیز. تو بہرحال میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا سر, بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. I didn't anticipate it to be this long. بہرحال چلیں بہت ابھی بہت شارٹ شکریہ آپ ٹائم ہے, کا. لیکن میں چاہوں گا اس ضمن میں نا, اس میں ہم بات کرنا چاہوں گا میں, اور نیکسٹ پیس میں ضرور کوشش ہوگی انشاءاللہ. کہ ٹائم پہ میں یہ جی تھینک اسپیسز جو ہیں وہ ہم ہولڈ کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ. اچھا ویسے ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے, لیکن سپرانو بھائی واپس آ گئے ہیں تو 2 منٹ ان کی بات سنتے ہیں, ریپ اپ کرتے ہیں چیزوں کو. جی مرنگی سپرانو بھائی, ویلکم آن بورڈ. ہوپ فلی آپ کا انٹرنیٹ ٹھیک ہو گیا ہوگا. جی سب سے پہلے میرا السلام علیکم صاحب کو, اور میں وعلیکم السلام. جی میں آپ سب کو جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. لیکن کیسے صاحب, میں آپ کو ہمیشہ سننے کے لیے آتا ہوں, لیکن آپ ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ کا جو کام ہے وہ ہم سے جو مطلب بہت زیادہ اوپر کا ہے. لیکن سر مجھے تھوڑی سی نا پریشانی ہوتی ہے. ہم آپ کو سننے کے لیے آتے ہیں تو یہاں پہ کچھ دوسرے طبقے کے لوگ آ کے نا وہ ساری اسپیس کو ڈیریل کر جاتے ہیں. وہ پتہ نہیں, ابھی دیکھیں جو انڈین تھے ان کا کیا کام ہمارے ساتھ. تو پلیز اس کا خیال رکھا کریں تو ہمیں سیکھنے کے لیے ملتا ہے, کیونکہ آپ بہت کم اسپیسز بناتے ہیں. اور جب اسپیس بناتے ہیں ہمارا کچھ مطلب, میں بذات خود کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے کچھ سیکھوں. یہ لوگ بہت زیادہ اسپیسز بناتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں, یہ پھر سارا دن تماشا لگا کے. تو اگر دیکھیں ہم ملنگی بھائی, میری یار سنیے گا, گزارش یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں. یہ آتے ہیں ہمیں ڈی ریل کرنے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ ان کو ایکسپوز کر کے ہمارے ہاتھ میں 2-4 دلیلیں اور دے دیا جاتا ہے. اس گفتگو کے نتیجے میں جو خود یہ ہمارے حوالے کر جاتے ہیں. تو کرنے دیں, ہمارا بھلا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے کام کا بھلا کر رہے ہیں, تو ہم کیوں روکیں ان کو. مین چیز ہے ہمارا مقصد پورا ہو رہا ہے. That's good enough. اور ایک اور چھوٹی سی بات پھر میں میوٹ کروں گا, لسنر پہ چلا جانا. وہ یہ ہے سر کہ میں امریکہ میں رہتا ہوں, یہاں پہ جس طرح کا تماشا لگا ہوا ہے, یہاں کی عوام جو ہے نا بیزار ہو گئی ہے. یہ اپنا جو مائی جسم مائی باڈی, اس طرح یہ مائی باڈی مائی چوائس والے جو تھے, تو ابھی تو ٹرمپ کو بھی اپنا اس میں کہنا پڑ گیا ہے کہ 2 ہی جینڈر ہیں, اور میں یہ بل پاس کروں گا. وہ عام ہے, سب نے سنا ہوگا. تو سر یہ ہم پاکستانی, ایک اسلامی جمہوریہ پاکستانی, ہم کیوں نہیں ان سے سیکھ رہے کہ ان لوگوں نے کیا حاصل کر لیا اس چیز میں. اب آ کے اسکولز میں سر, آپ کو تو مجھ سے زیادہ آپ انفارمڈ ہیں, اسکولز کی بکس میں کیا ہو رہا ہے. ہر بندہ, میں نیو جرسی کی بات کروں گا, یہاں پہ سر یہ کنڈر گارڈن کا بچہ تھا, اس کی بکس اس کی ماں نے دیکھی, تو اس میں جو واحد قسم کی چیزیں تھیں, اس نے اسکول کے جا کے انہوں نے پروٹیسٹ کیا. تو سر انہوں نے وہاں پہ اسکول کا بورڈ بٹھا کے وہ
मतलब अब क्या ये लोग इतने बेजार हो गए हैं कि ये माफियां मांग मलंगी रहे भाई, हैं, लेकिन हमारे मलंगी पाकिस्तानी भाई, उससे कुछ नहीं सीखते। मुझे ये समझ सर नहीं आया। सर मैं बहुत माजरा चाहता हूँ, आई रियली हैव टू शूट ऑफ नाउ, मुझे अब खत्म करना, मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ। मैं ये रेकमेंड करूंगा एंड कि अगर आपने वेस्ट में देखना है कि कितनी बड़ी रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है ट्रांसजेंडरिज्म के खिलाफ, तो मैं आपको सिर्फ एक यूट्यूब चैनल रिकमेंड करता हूँ। वैसे मैं कभी भी मैं ये बुक्स या इस तरह मैं कोशिश करता हूँ रिकमेंड ना करूं, लेकिन ग्रास रूट आर्मी के नाम से एक चैनल है, पिछले कुछ महीनों में ही वो स्टार्ट हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इस वक्त स्कूलों में वेस्ट में क्या हो रहा है, किस हद तक वो ले के जा चुके हैं और अगली नस्लों को किस तरह से वो तबाह कर रहे हैं, और वेस्ट में उसके खिलाफ रेजिस्टेंस कैसे डेवलप हो रही है, पर्सपेक्टिव गेन करने के लिए ये बड़ा जरूरी है कि आप उनका कंटेंट देखें, क्योंकि यही ये हमारे मुल्क के साथ करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट दे वांट टू डू है, और हमें भी जो है वो इंटेलेक्चुअल टूल किट्स जो है वो डेवलप करनी होगी। तो ग्रास रूट आर्मी उनका नाम है, आप उन जाके देखें उनका कंटेंट, आप हैरान रह जाएंगे कि वाकई अमदन कोशिश कर रहे हैं बच्चों, यानी कि ये चाइल्ड अब्यूज है जो वहां पे बच्चों के साथ किया जा रहा है। खैर अब उस पर मौका नहीं है बहुत ज्यादा बात करने का, इंशाल्लाह लजीज बात होती है हमारी अगली स्पेस में। बहुत खुश रहिए, आबाद रहिए, इंशाल्लाह लजीज बात होती है अब सब बहन भाइयों से बहुत बहुत जल्दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर डीएम चेक कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सर मैं करता हूँ।